جی کوشچن آنسرز میں محمد آفتاب صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے ری سر کو کائنڈلی کہہ دیں کہ چیٹ باکس سین کر لیا کریں کہ رینڈملی مائک ان میوٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے جو بچے رہ جاتے ہیں وہ ادھر کوشچن کر سکیں۔ کوشچن کرنے کے لیے آپ ہینڈ ریز کا آپشن یوز کریں انسٹیڈ آف چیٹ باکس۔ آپ ہینڈ ریز کیا کریں، ہینڈ ریز کے نتیجے میں جو ریز ہینڈ کرے گا اس کو مائک اوپن کر کے اس سے سوال پوچھ لیا جائے گا۔ آئی کین اوپن دا مائک فار آل آف یو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی سائڈ سے اس مائک کو پھر میوٹ نہیں کرتے، جس وجہ سے پھر صرف ڈسٹربنس رہتی ہے، باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اف یو کین میوٹ دا مائک، ایوری ون کین میوٹ دا مائک بائی دیئر اینڈ، تو میں تمام کو ان میوٹ کر سکتا ہوں تاکہ وہ اپنے سوال جو ہیں کر سکیں۔ بٹ پراپر وے از دس کہ آپ اپنے سوال کو ہینڈ ریز کر کے کر لیں، پھر آپ کا مائک ان میوٹ کر دیا جائے۔ جی آفتاب، میں نے آپ کو آپ کا مائک ان میوٹ کیا ہے، بتائیں اب آپ کو پرٹیکولر کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں۔ جی آفتاب صاحب، جی سر محمد میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ہینڈ ریز بھی کرتے ہیں تو پھر بھی رہ جاتے ہیں، ایک دو کوسچنز ہوتے ہیں۔ کل تو ویسے ساری کوئریز کمپلیٹ ہو گئی تھی، چلیں بڑی مگر مہربانی۔ پھر بھی سوال ایک ہوتا ہے کہ میں نے سوال پوچھا ہے اور اس کا آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک جی ہے؟ سر تو جو لوگ اس نتیجے میں ہینڈ ریز کر رہے ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہے، وہ تو میں جنرلی کسی کے بھی مائک ان میوٹ کر دیتا ہوں، وہ تو میں انٹریکٹیو رکھنے کے لیے کرتا ہوں کلاس میں، تاکہ جی احساس جی رہے کہ آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں۔ بٹ اگر آپ کا کوئی پرٹیکولر کویشچن ہے تو آپ ہینڈ ریز کریں۔ میں نے کل بھی بالکل کلاس کے اینڈ پہ اور اس سے پریویس لیکچرز میں بھی کلاس کے اینڈ پہ آئی یوز ٹو ان میوٹ ایوری ون، جن کا ریز ہینڈ تھا ان کو جواب دیے تھے۔ تو اوکے چیٹ سر اوکے بنا اس ساری کہانی کے اندر کافی مشکل کام ہے۔ ریزن از دیٹ کہ آئی ایم اسپیکنگ، آئی ایم رائٹنگ سم تھنگ، اور اس کے ساتھ جیسے ہی میں چیٹ باکس کی طرف جاؤں گا تو میری اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، اور جو میسج میں پاس کرنا چاہ رہا ہوں وہ میسج بھی پاس نہیں ہوگا۔ سمجھنے میں ایشو آئے تو یو آر ہیونگ ایوری رائٹ ٹو ریز یور ہینڈ، تو آپ کو سوال کا جواب دے دیا جائے۔ اوکے سر تو اب ساتھ ہی چونکہ آپ اپنی بات پوری کر چکے ہیں تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ مائک میوٹ کر لیں۔ انفیکٹ یہی وہ ریزن ہے جس وجہ سے ہم مائک تمام کے ان میوٹ رکھتے ہیں، میوٹ رکھتے ہیں، ان میوٹ نہیں کرتے۔ جی چلیں، کافی حد تک پارٹیسپینٹس نے جوائن کر لیا ہے، اسٹوڈنٹس نے۔ ہم جہاں پہ بات کل ختم کی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل جو بات ہم نے کی اس کا تھوڑا سا ریکیپ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ہم نے کل تھوڑا سا جو سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ اور نان مینوفیکچرنگ کاسٹ۔ مینوفیکچرنگ کاسٹ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم کوئی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کون سی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے ذکر کیا کہ اگر ہم کوئی ٹیبل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی روسٹرم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ بنانا شروع کرتے ہیں تو ان دا لائٹ آف دیٹ اگر ہمیں نظر آئے، اب جنٹل مین آفتاب صاحب، میں اگر یہ چیٹ باکس میں نے کھولا ہے آپ کی فرمائش پہ تو مجھے نظر آیا ہے کہ ناصر رضا صاحب ہیں، وہ صرف السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اب اس السلام علیکم کا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جی وعلیکم السلام ناصر رضا صاحب۔ بس یہ ہے، پھر یہ سارا کلاس میں پھر یہی کچھ چلتا رہے گا۔ چلیں جی، اینی ویز میں پھر بتا رہا ہوں کہ جس نے سوال کرنا ہے وہ چیٹ باکس کی طرف بالکل نہیں جائے، وہ اپنا ہینڈ ریز کرے اور یہاں پہ سوال کرے، میں لائیو اس کو آنسر دے دیتا ہوں۔ چلیں، اس سے پہلے کہ میں کوئی بات شروع کروں، آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ جی ناصر رضا صاحب فرمائیں۔ بس میں پوچھنا تھا کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو ذرا وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، وہ جو سلیبس ہے اسے ذرا ہمیں سمجھا دیا کریں کہ تاکہ ہم سمجھ لگے کہ ہم جی ابھی جب کہاں وقت آئے گا پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوست، جب وقت آئے گا آپ کو سمجھا دیں گے، ابھی ساری جی انٹروڈکٹری باتیں ہیں، جب تک ٹھیک ہو بیس گیا۔ بلڈ نہیں ہو جاتی
تب تک میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا. یہ جتنے ٹاپکس ہم نے فیوچر میں پڑھنے ہیں یہ سب سے ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے, پورے سلیبس سے ریلیونٹ ہے. انٹرو ہے سلیبس کا بیسیکلی انٹرو. جی سلیبس کا آپ اس کو انٹرو سمجھیں گے تو انٹرو سمجھ لیں جینٹل مین, لیکن یہ ٹھیک ہو سارے گیا. سلیبس کی جان ہے, بنیاد ہے. ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو یو آر انیبل ٹو لرن اینی تھنگ. فنڈامنٹلز آپ بول سکتے جی, ہیں. تو چل جب آپ شکریہ. کو ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا تو پھر آپ کو ٹاسک اسائن کر دیا جائے گا کہ جائیں اس کو پڑھیں اور اس کے سوال جواب بھی کر کے لائیں جو نومیریکلز ہیں, کیونکہ پھر کوئی ایک آدھ نومیریکل میں آپ کے سامنے یہاں پہ سالو بھی کروں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو چلے گیا, اب تھینک آپ اپنا ہینڈ خود ہی ان ریز کر لیں. یو. آپ نے گڈ. ہینڈ ریز کیا اس کو لوور کریں. چلیے کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لیں جینٹل مین. ناصر رضا اپنا مائک بھی میوٹ کر لیں اگر آپ بات کر چکے ہیں تو. جی ایک آدھ منٹ اور دے رہے ہیں. کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں ہے جو بقول کچھ لوگوں کے آنسرڈ رہ جاتے ہیں تو آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یور کویسچنس. اگر کوئی سوال ہے ذہن میں پوچھ سکتے ہیں. سو نو ادر کویسچن جائے. چلیں تو اب میں اپنی بات کروں گا اور اس کے بعد پھر میں سوال جواب لوں گا, دین آگے کریں گے. عدنان ظفر صاحب نے سجیشن دیا ہے, میں ان کی سجیشن کو مان لیتا ہوں. جی انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کا ٹائم کراچی میں 6:40 پر ہے تو لہٰذا آپ بریک 6:40 پہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے جی, لاہور میں کچھ 6:15 پہ ہے تو ہم 10-15 منٹ کا کوشچن رکھ لیتے ہیں, تو اس حساب سے ہم 6:35 کے قریب بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, 6:35-37 پہ بریک کر دیں گے, پھر 5 منٹ میں نماز پڑھ کے دوبارہ جوائن کر لیں گے. کمنگ بیک جی, سو وی ور ڈسکسنگ ان دا لاسٹ ڈے دیٹ جو چیز بنائیں گے مینوفیکچر کریں گے تو وی مے بی ایبل ٹو لرن اباؤٹ کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے. تو جو آپ کے کچھ ذہنوں میں کانسیپٹس موجود ہیں, میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو اس طرح نہیں, ہمیں لاجیکلی سمجھنا ہے, اور اگر لاجیکلی سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں کوئی چیز بنانی پڑے گی. بنانے کے لیے کسی بھی چیز کو مینوفیکچر کرنے کے لیے دیر آر سرٹن انگریڈینٹس. تو کل آپ لوگوں سے پوچھا گیا اگر ایک ٹیبل بنانا ہے ووڈن ٹیبل یا روسٹرم تو کچھ انگریڈینٹس ہوں گے, آپ لکھوائیں. تو آپ لوگوں نے خود ہی لکھوائے اس میں ووڈ, نیلز, گلو, پالش, پینٹ. آپ لوگوں نے ٹولس بھی لکھوائے اس میں سو, ہیمر, ڈرل مشین, پالشر. ایک صاحب نے لیبر بھی کہا. تو میں نے کل بھی یہی بات کی تھی, میں اس کو ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں کہ میرا سوال انگریڈینٹس کے حوالے سے تھا. کبھی کوئی کوکنگ شو دیکھا جائے تو اس کوکنگ شو کے اندر جو بھی شیف کو چیز کوک کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اگر اس کی انگریڈینٹس بتاتے ہیں تو ان انگریڈینٹس کو بتاتے ہوئے وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں بتاتے ہمیں اس کے لیے چولہا بھی چاہیے, ہمیں اس کے لیے شیف یعنی میں بھی چاہیے, ہمیں اس کے لیے ایک کچن بھی چاہیے, اسٹوو چاہیے. ایسا کچھ نہیں وہ کہہ رہے ہوتے, وہ صرف اس چیز کے انگریڈینٹس بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سمجھ پائیں, اگر آپ کو بازار سے جوس کی بوٹل بائی کرتے ہیں تو آپ اس پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو انگریڈینٹس لکھے ملیں گے. ان انگریڈینٹس میں کہیں بھی ان مشینوں کا ذکر نہیں لکھا ہوتا, کہیں بھی اس بندے کا ذکر نہیں لکھا ہوتا جس پہ وہ چیز بن رہی ہے. تو جو لاجیکل جواب تھا انگریڈینٹس جسے آپ اجزاء کہہ رہے ہیں, وہ جو اس چیز کو مینوفیکچر کرنے کے لیے یوٹیلائز ہو رہے ہیں, ان تمام انگریڈینٹس کو ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر را مٹیریل کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ تمام انگریڈینٹس موجود ہوں, یہ میں جو کل آپ لوگوں نے لکھوائے تھے انگریڈینٹس, اس میں سے جو گلو کیا ہے ہم نے کہا تھا یہ ریلیونٹ ہے, کہ شاید باقی ریلیونٹ نہیں تھے, ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے انگریڈینٹس جسے را مٹیریل کہا گیا یہ ہمارے پاس آ جائیں تو کین وی پروڈیوس اے پروڈکٹ, کیا ہم چیز بنا سکتے ہیں. یعنی ایسے بنا سکتے ہیں کہ سارا را مٹیریل انگریڈینٹس ایک کمرے میں رکھتے ہیں اور کمرے کو بند کر کے نکل جاتے ہیں, گھنٹے 2 گھنٹے بعد آ کے دیکھیں گے تو وہ ٹیبل تیار ہوگا. تو جواب نہیں میں ہے, وی نیڈ اے اسکلڈ ورکر. ہمیں ایک بندہ چاہیے, ایک اسکلڈ ورکر چاہیے, لیبرر چاہیے جو اس چیز کو بنا سکے. لیبر کا مطلب وہ پیسے ہیں, شاید آپ سمجھیں, لیبر کاسٹ سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں,
لیبرر کا مطلب وہ بندہ، وہ ڈیلی ویجر، وہ ورکر جو انفیکٹ اس چیز کو بنانے کے لیے کام کرے گا. تو وی نیڈ اے اسکلڈ ورکر آلسو. تو اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں اسکلڈ ورک فورس کی ضرورت ہے چیز کو بنانے کے لیے، تو جو اسکلڈ ورک فورس ہمیں چاہیے اس کو آپ شاید ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر ورکر کہتے ہیں، لیکن اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں آپ اسے لیبر کاسٹ کے نام سے شاید جانتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر چیز بنانے کے لیے ہمیں را مٹیریل چاہیے، ایک ورکر ریکوائرڈ ہے، تو کچھ کاسٹ ہماری لیبر کاسٹ کے طور پہ لگتی ہے. اگر ہمارے پاس یہ دو چیزیں موجود ہوں تو کیا مطلب انگریڈینٹس موجود ہوں اور ایک بندہ موجود ہو جو اسکل جانتا ہے فرنیچر بنانے کی، تو کیا چیز بن جائے گی؟ تو جواب شاید ہاں میں ہو، شاید. لیکن شاید ہاں میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں نہ والی آپشن آ جاتی ہے. میں پہلے شاید ہاں والی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر ہم بڑے شہروں میں بھی دیکھیں تو شہروں کے سراؤنڈنگس کے اندر بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جو سم وٹ نیئر ٹو رورل ہیں یا انڈر ڈیولپڈ ہیں. کچھ سائڈ جو آؤٹسکرٹس ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ عام طور پہ جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی گورنمنٹ کی انٹرونشن اتنی نہیں ہوتی. تو فرض کر لیں ایک بندہ ہے جس کو فرنیچر بنانا آتا ہے اور وہ فرنیچر بنانے کے لیے اس کو انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں. ہی ٹک دا انگریڈینٹس اور وہ ان تمام انگریڈینٹس کو لے کے عام طور پہ دیکھے تو شاید وہ سڑک پہ بیٹھ کے اس کو ٹھوکنا ٹھاکنا شروع کر دے. وہی اس کا شاید ڈسپلے سینٹر ہو، یعنی وہیں پہ وہ سڑک پہ رکھ کے چیزیں بنا رہا ہے اور وہیں پہ رکھ کے وہ سیل کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کو کوئی پراپر پروڈکشن پلیس نہیں ریکوائرڈ، بٹ ایون دین وہ چیز بنا سکتا ہے. لیکن اگر ہم پراپر مینوفیکچرنگ بزنسز کی بات کریں گے، کیونکہ ہم مینوفیکچرنگ بزنسز کل ہم نے سمجھے تھے 3 طرح کے ہیں، ٹریڈنگ، مینوفیکچرنگ اور سروسز بزنس. اگر ہم مینوفیکچرنگ بزنسز کی بات کر رہے ہیں تو مینوفیکچرنگ اگر پراپر کی جا رہی ہے تو پراپر مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس انگریڈینٹس موجود بھی ہیں، یو ہیو اے ورکر جو اسکلڈ لیبرر ہے جو اس چیز کو بنا سکتا ہے، ایون دین یو نیڈ اے پراپر پروڈکشن پلیس. اور اگر آپ پراپر پروڈکشن پلیس آپ کو چاہیے تو اس پروڈکشن پلیس کے اندر، اس پروڈکشن پلیس کو چلانے کے لیے، اس پروڈکشن پلیس میں پروڈکشن کرنے کے لیے دیر آر سرٹن ادر ایکسپینسز آلسو جو وہاں پہ انکر ہوتے ہیں. شاید آپ لوگوں نے سنا پڑا ہو اس کو آپ فیکٹری اوور ہیڈس یا آپ انہیں مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کے نام سے جانتے ہیں. میں آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیتا ہوں، پھر اس پہ مزید ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. فیکٹری اوور ہیڈس کا نام آپ نے سنا، یا آپ اس کو فیکٹری اوور ہیڈس کے ساتھ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ یا پروڈکشن اوور ہیڈ بھی کہتے ہیں. اوور ہیڈس کا ڈکشنری میننگ ایکسپینسز ہوتا ہے. تو میں نے مینوفیکچرنگ ایکسپینسز لکھ دیا یا مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کہتے ہیں اس کو. یہ ساری چیز سمجھنی ہے اگر ہم نے تو تھوڑا سا ہمیں مزید پہ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. جی ڈیٹیل کیا ہے ذرا وہ سمجھنے کے لیے واپس چلتے ہیں اسی چیز کی طرف. ہم نے یہاں سے کہانی شروع کی ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، یہ ابھی تک جو ہم نے بات کی کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ میں اب یہاں پہ مینشن کرتا ہوں، ابھی تک جو آپ نے بولا وہ آپ نے بولا کہ را مٹیریل انگریڈینٹس کے کاسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے بولا وہ ورکر جو آپ سے پیسے لے گا اسے آپ لیبر کاسٹ کے نام سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پیسے لگیں گے جسے آپ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کہہ رہے ہیں، اور میں نے بتایا اوور ہیڈس کا مطلب ایکسپینسز ہوتا ہے. تو یہاں سے تھوڑی سی کنفیوژن ارائز ہو رہی ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ٹرم مینوفیکچرنگ کاسٹ بول رہے ہیں تو کاسٹ کا مطلب بھی ایکسپینسز ہوتا ہے. جب مینوفیکچرنگ اوور ہیڈز بول رہے ہیں تو اوور ہیڈز کا مطلب بھی ایکسپینسز ہوتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اندر یہ 3 چیزیں فال کرتی ہیں. تو اگر یہ 3 چیزیں فال کرتی ہیں جب یہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ بولا جا رہا ہے، اس کا مطلب بھی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے. اور مینوفیکچرنگ کاسٹ کا ان اٹ سیلف مطلب ہی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے. دین وٹ آر دیز ٹو؟ پھر یہ دو کیا ہیں؟ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مزید اس سے آگے چلنا پڑے گا.
آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید کہ جو را مٹیریل ہے اس را مٹیریل کاسٹ کو آپ شاید 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. میں وہ 2 حصے آپ سے پوچھنے کی کوشش کر لیتا ہوں. میں مائک بھی اوپن کر دوں گا, کوئی جواب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. ایک ہے جی جسے شاید آپ ڈائریکٹ مٹیریل کہتے ہیں, اور ایک ایسا ہے جسے آپ انڈائریکٹ مٹیریل کے نام سے جانتے ہیں. تو جو جواب دینا چاہ رہے ہیں انہوں نے ہینڈ کیا ہے ریز, جناب حمزہ اقبال. جی حمزہ آپ جواب دے لیں. السلام علیکم سر. سر جی ڈائریکٹ وعلیکم مٹیریل وہ ہوتا ہے رائٹ سر جو ڈائریکٹلی پروڈکشن میں انوالو ہوتا ہے, اور سر جو انڈائریکٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ ٹریسیبل نہیں ہوتا. شاباش. پہلے ذرا پہلی چیز پہ آ جائیں, دوسری چیز کی طرف پھر بعد میں جائیے گا. جب آپ ایک کو ڈیفائن کر لیں گے تو اس کا مطلب دوسرا آٹومیٹیکلی ڈیفائن ہو جائے گا. پہلے کی طرف آ جائیں. ڈائریکٹ مٹیریل کون سا ہے؟ آپ نے کہا جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, ایسا ہی ہے جی؟ یس سر, یس سر. اچھا حمزہ صاحب ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا, اور مجھے ذرا یہ جو ابھی مثالیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہی لکھا ہے نا ہم نے را مٹیریل, یہ اسی کے سامنے ہم نے یہ را مٹیریل کا ڈبہ بنایا تھا. ایم اے رائٹ؟ یس سر. چلیں ان را مٹیریل میں سے آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ مٹیریل ہے, جو سر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے؟ آپ نے یہ کہا جو یس سر. ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. تو کیا ٹیبل بنانے کے لیے ووڈ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے یا نہیں؟ سر ووڈ ڈائریکٹلی انوالو ہے کیونکہ وہ نیلز ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے. نہیں ہے. یس سر, وہ انڈائریکٹلی کیونکہ وہ اچھا ٹریسیبل نہیں ہے. نہیں, گلو ٹریسیبل تو اور بات ہو گئی, آپ تو ڈائریکٹلی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہی ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, مطلب یہ کہیں اور پہ تو نہیں لگ رہی ہیں, اسی ٹیبل کو بنانے کے لیے لگ رہی ہیں. اگر اسی ٹیبل کو بنانے کے لیے لگ رہی ہیں تو ڈائریکٹلی انوالو ہے. یا تو آپ کہیں کہ یہ کیل آپ نے دیواروں میں ٹھونکے ہیں, آپ کہیں یہ نیلز دیواروں میں ٹھوکے تھے, گلو کہیں اور لگایا تھا, پینٹ پالش کہیں اور لگایا تھا, وہ سارا کس پہ اپلائی کیا آپ نے؟ اسی ٹیبل پہ. تو پھر یہ جو ڈائریکٹلی انوالوڈ والی بات ہے یہ تو بات کی تھوڑی سی غیر مناسب ہے. میں نے کچھ اور لوگوں کا بھی اوکے مائک سر. ان میوٹ کیا ہوا ہے, وہ ذرا پہلے ان سے جواب لے لیتے ہیں تاکہ چیز کو ذرا لے کے جایا جا سکے. اظہر کا مائک اور وقاص کا مائک ان میوٹ ہے. جی سر. جی وقاص وقاص صاحب. جی سر ڈائریکٹ مٹیریل وہ ہے جو پروڈکشن کاسٹ میں ڈائریکٹلی ٹریسیبل ہو سکیں. شاباش. تو اس کا مطلب جو ڈائریکٹلی ٹریسیبل کی بات کو بھی ہم اس میں سے ڈائریکٹ پھر نکال دیں. ٹریسیبل کی بات ہے, ڈائریکٹلی ٹریسیبل تو بڑی مشکل سی بات آپ کر دیتے ہیں. دیکھیں ٹریسیبلٹی ہاں, ٹریسیبلٹی سے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈائریکٹ. تو انہوں نے بھی کہا, اسی لیے میں نے ان کو بھی جواب دیا کہ یہ ڈائریکٹ وائریکٹ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ پھر سمجھیں, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ ووڈ نیل گلو پالش پینٹ, کیا اس ٹیبل کو بنانے کے لیے ڈائریکٹلی استعمال نہیں ہو رہی؟ جی سر ہو رہی ہیں, لیکن ہو کاسٹ رہی ہیں. جب ان کی ہاں کاسٹ وہ اگلی ڈسکرائب بات ہوگی نا. جینٹل مین, وہ اگلی بات ہے نا. آپ پھر اس میں ڈائریکٹ ورڈ نکالیں. میں نے جی سر پہلے صاحب کو بھی کہا کہ ڈائریکٹ کوئی ورڈ نہیں ہے. ڈائریکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ انڈائریکٹ میں کوئی استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ سارے ہی ڈائریکٹلی استعمال ہو رہے ہیں. نام ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مٹیریل رکھا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کرائٹیریا ہوگا. اس کرائٹیریا کو ہم نے سمجھنا ہے. انسٹیڈ کہ ہم ڈائریکٹ مٹیریل کا نام دے کے کہہ دیں کہ یہ ڈائریکٹ ہوگا, اور انڈائریکٹ مٹیریل کا نام دے کے جو انڈائریکٹلی یوز ہو رہا ہے. ڈائریکٹلی یوز اور انڈائریکٹلی یوز کچھ نہیں ہے. اس بات کو فردر اسی ایگزامپل سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ شیف کوئی ریسیپی بتاتے ہوئے انگریڈینٹس بتاتا ہے, تو وہ کیا انگریڈینٹس میں یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے انگریڈینٹس تو ہم نے اس میں ڈالنے ہیں, لیکن یہ ساتھ تھوڑے سے ہم ویسے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ پڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں. تو پڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو لگتے رہنے دیں, ہمیں اس سے کیا لگے, ہم نے تو چیز بنانے کی کاسٹ پتہ کر رہی ہے نا. تو چیز بنانے کی کاسٹ کے اندر اگر را میٹیریل ہے تو را میٹیریل میں سے جو ڈائریکٹ میٹیریل کہلا رہا ہے اس میں ڈائریکٹ ورڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. ٹریسیبل والی بات ہمیں سمجھ آتی ہے, ٹریسیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چلیں, کوئی اور بھی, میں نے 2-3 مائک ان میوٹ کیے تھے, کوئی اور صاحب اگر پوچھنا جواب دینا چاہتے ہیں تو. جی حمزہ اقبال آپ بات کر لیں, آپ کا مائک ان میوٹ ہے آلریڈی. یس سر. جی کومل بھی بات کر سکتی ہیں. جی آپ بولیں. جی حمزہ صاحب. آپ سر میرے اکارڈنگ تو یہی تھا, مطلب سر جو ڈائریکٹلی انوالو لائک مطلب ہم کوئی چیئر بناتے ہیں, ووڈ کی چیئر ہے, جی جی تو ووڈ جو ہے سر مطلب ہمیں دکھ رہی ہے, ہم اسے ٹریس کر شاباش سکتے ہیں. شاباش شاباش, بس یہیں پر رک تو جانا, وہ آگے نہیں جانا, آگے نہیں جانا.
تو آپ کے نظر میں کرائٹیریا ہوگا ویزیبلٹی، کہ جو چیز ویزیبل ہے، فزیکلی نظر آ رہی ہے، وہ ڈائریکٹ مٹیریل ہے. ایم اے رائٹ؟ سر may you say this، کہہ سکتے ہیں. اچھا نہیں، آپ نے کہا ہے بھائی، میں نے تو نہیں کہا، قسم لے لیں. میں نے تو آپ کی بات کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. سر آپ لائک نے جس کو کہا کہ ہم فرض کر لیں کہ ایک ٹیبل بنا رہے ہیں اور اس ٹیبل میں لکڑی ہمیں دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، تو اس لیے یہ ڈائریکٹ ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی نظر میں وہ چیز جو کہ ویزیبل ہے آؤٹ آف دوز مٹیریل، جو فزیکلی نظر آ رہی ہے، وہ ڈائریکٹ مٹیریل ہوگا، اور جو فزیکلی نظر نہیں آ رہا وہ انڈائریکٹ ہوگا. میں رائٹ؟ چلیں آپ بتا دیں. آپ پھر میں آپ کی بات کا ترجمہ سر صحیح نہیں کر پا رہا، آپ اپنے ترجمے کو خود ہی بیان کر دیں. چلیں میں آپ سے کنفیوز ہو رہا ہوں تھوڑا. چلیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جواب دیجیے گا. سر پوچھیں. لاہور سے، کراچی، پنڈی، اسلام آباد، کہاں سے؟ سر کراچی. کراچی سے ہیں. پنکھا منکھا چل رہا ہے آپ کے سر پہ کوئی؟ یس سر. چلیں مطلب برف باری تو نہیں نہ ہو رہی کراچی میں اس ٹائم؟ نہیں سر گرمی ہے. چلے گرمی ہے، چھا گئے آپ. یہ پنکھے کے اندر اگر آپ غور کریں اوپر منہ اٹھا کے، تو آپ کو جو چیز ویزیبل نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ذرا جلدی سے بتا دیں. سر اچھا فین ہے اور اس کے نہیں پنکھڑیاں فین دکھ تو رہی ہیں. ہے، ہاں. وہ جو پنکھڑیاں دکھ رہی ہیں وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ مٹیریل تو وہ ہوگا نا. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی وہ ظاہری بات ہے، لوہے کے بلیڈ ہوتے ہیں، آئرن بلیڈز ہیں جن کے اوپر یس پینٹ سر. ہوا ہوا ہے جو پنکھا، ایسا ہی ہے نا، آئرن نظر آ سر رہا ہے دوسرے لفظوں میں. ایم اے رائٹ؟ بالکل بالکل. یس ایسا سر. ہی ہے. تو میں اگر آپ جی کا جی. کرائٹیریا لے کے چل پڑوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو وہ لوہا ہے، وہ آئرن ہے. تو اس کا مطلب اس پنکھا بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس میں سے ڈائریکٹ انگریڈینٹ ہے شاید وہ لوہے کے بلیڈ ہیں. لیکن میرے دوست یہ لوہے کے بلیڈ ہو بھی جائیں تو اللہ کا شکر ہے پنکھا نہیں بننا انٹل انلیس اس کے اندر ایک موٹر ہوتی ہے جو کاپر وائنڈنگ جس کی بھی ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ. اگر وہ نظر نہیں آ رہی تو اگر غور کریں تو شاید انٹیگرل پارٹ تو وہ ہوگا انسٹیڈ آف دیٹ کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جی میرا پوائنٹ سمجھ پائے ہیں؟ کومل آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں، کر لیں پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جی کومل. اچھا نہیں. ہیلو سر، السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی محترم. جی اظہر صاحب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں یا پیچھے کر رہے ہیں؟ جی سر آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، سوری سر. جی ارشاد فرمائیے. تھینک یو سر. سر ڈائریکٹ مٹیریل وہ مٹیریل ہوتا ہے جو ہم جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ اس کا مین پارٹ ہوتا ہے. اس پارٹ شاباش، کے بس یہیں پہ رک جائیں. ابھی میں ایک دوست جو بتا رہے تھے میں نے ان کو جواب دیا، آپ نے وہ شاید جواب سنا نہیں ہے. آپ لاہور سے ہیں؟ جی سر میں پشاور سے ہوں. آپ پشاور سے ہیں؟ پشاور میں بھی برف باری تو نہیں نا اور یہ پنکھے چل رہے ہیں؟ جی سر چل رہے ہیں. تو وہ جو پنکھے چل رہے ہیں ان پنکھوں میں غور کریں جو آپ کہہ رہے ہیں نا مین پارٹ ہے، تو اس مین پارٹ اس پنکھے میں سے نکالیں کون سا ہوگا؟ اور دوسرا جو میں نے مثال دی ہے وہ ٹیبل بنانے کے لیے آپ جی کہہ سر. رہے ہیں اس میں سے یہ 4 انگریڈینٹس لکھے ہیں ہم نے، ان 4 میں سے آپ کس کو مین انگریڈینٹ یا مین پارٹ کہیں گے؟ ووڈ کو، نیل کو، گلو کو، پالش کو؟ بتائیے گا کس کو کہیں گے؟ سر اگر ہم ووڈ کا پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو جی تو ووڈ ووڈ کا ٹیبل بن رہا ہے، ٹیبل جی ووڈ سر کا ہی بن رہا ہے. تو ووڈ ہوگا مین پارٹ سر. جی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں مین پارٹ ووڈ ہے، میں آپ کو ووڈ دے دیتا ہوں، نیلز، گلو، پالش، پینٹ نہیں دیتا تو میز بنا لیں گے؟ سر اگر نیل کی جگہ ہم الٹرنیٹ لگا سکتے ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نیل سوری، نیلز سر کا آلٹرنیٹ ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہاں پہ ہم نیلز کی جگہ وہ انگریڈینٹ لکھیں گے. ابھی تو ہم نیلز استعمال کر کے بنا رہے ہیں، اگر آپ آلٹرنیٹ کہہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ آلٹرنیٹ کا نام لکھ دیتا ہوں. ویلکیز لگ جاتی ہیں آج کل، وہ بھی لگ سکتی ہیں. جینٹل سر مین چیز کو سمجھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیلز کا آلٹرنیٹ لگ جائے، تو اگر ہم انگریڈینٹس کی لسٹ بنائیں گے تب ہم نیلز کی بجائے اس آلٹرنیٹ کا نام لکھیں گے یہاں پہ. ایسا ہی ہے؟ جی سر بالکل.
اس کا مطلب انگریڈینٹس کی لسٹ میں تو وہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر ہوگا بالکل، لیکن ایک منٹ ذرا میرے ساتھ چلیے گا، آپ مجھے اس آلٹرنیٹ کا نام بتائیے ذرا جلدی سے. سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو جوڑ لگے ہوتے ہیں نا سر، جی اس اندر مین گلو لگا جاتا ہے. آج کل یہ کراچی کی ایک گلو ملتی ہے سر، وہ مطلب نیل سے اچھی پکڑ کر لیتی ہے. تو اگر ٹھیک ہو گیا، چلیں ایک منٹ رک جائیے گا ادھر ہی. اس کا مطلب میں یہاں سے نیلز اڑا ہی دیتا ہوں. آپ بتائیں گلو تو چاہیے یا گلو بھی نہیں چاہیے؟ سر جی مجھے ایک مین دیں کہ میں ایک ڈیفینیشن کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں سر. اچھا جی بتائیے. تھینک یو سر. سر میرے کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ را مٹیریل جو ہے ایک کمپنی کے پروڈکشن کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کسی کمپنی کے لیے وہ ایز اے انڈائریکٹ مٹیریل ہوگا، کسی کمپنی کے لیے وہ ڈائریکٹ. ہاں جی بالکل صحیح ہے. یہاں پہ میں آپ کی بات روک رہا ہوں، تو اسی لیے تو ہم اس چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں مٹیریل کے نام سے نہیں پتہ کرنا کہ یہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ. ہمیں پتہ کرنا ہے کرائیٹیریا کی بنیاد پہ، جو اس کرائیٹیریا کو پورا کر رہا ہوگا وہ ڈائریکٹ کہلائے گا، جو نہیں پورا کر رہا ہوگا وہ انڈائریکٹ کہلائے گا. ویری رائٹ. آگے چلیں، اب آپ بات کمپلیٹ کریں. جی سر بس میرے کہنے کا مقصد یہی تھا. یعنی اگر مثال کے طور پر ٹیبل ہم بنا رہے ہیں پلاسٹک کا، جی تو اس میں پلاسٹک کا نہ بنائیں یار، ابھی جو بنا رہے ہیں وہ لکڑی کا بنا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. اب اس کے لیے آپ نے کہا نیلز نہیں لگانے، گلو سے جوڑ لینا ہے. ہم نے گلو لکھ دیا، ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے یہ 3 چیزیں لکھی نظر آ رہی ہیں. ایک لکڑی کا ٹیبل جیسا آپ کے ذہن میں ہے ویسا بنانے کے لیے کیل نہیں گلو لگنا ہے، تو اس میں یہ 3 انگریڈینٹس تو لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ جی سر لگیں گے. اوکے، میرا سوال یہ کہ اس میں سے آپ ڈائریکٹ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ میں ووٹ کو کہہ رہا ہوں. ووٹ کو کہہ رہے ہیں، شاباش. اور آپ نے جو کرائیٹیریا لے کیا تھا نا، آپ نے لے کیا کہ ڈائریکٹ وہ ہوگا جو کہ مین انٹیگرل پارٹ ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل سر ایسا ہی. اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ان 3 انگریڈینٹس میں سے میں آپ کو ووڈ دے دیتا ہوں اور پینٹ پالش بھی دے دیتا ہوں، گلو نہیں دیتا. ٹیبل بنا لیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ نہیں سر وہ تو اس کے انڈائریکٹ پارٹ ہے، وہ تو مسٹ نہیں ہوں گے. انڈائریکٹ نہیں میرے دوست، پر یہی سمجھے نا، اس کا مطلب یہ سارے ہی انٹیگرل ہیں. اگر گلو نہیں دوں گا تو بھی ٹیبل نہیں بننا. اور اگر آپ کہہ رہے تھے نیلز کا آلٹرنیٹ یا نیلز، تو نیلز نہیں دوں گا تو ٹیبل پھر بھی نہیں بننا. یہ سارے کے سارے انٹیگرل ہیں. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انٹیگریشن جو ہے نا، وہ مین پارٹ یا انٹیگرل پارٹ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ سارے انٹیگرل ہیں، تبھی تو انگریڈینٹس کی لسٹ میں داخل ہوئے. ہم نے کل کچھ اور بھی لکھے تھے، تو بعد میں پتہ چلا یہ تو انگریڈینٹس کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے، تو ہم نے ان کو نکال باہر کیا. تو میں جیسے ابھی وہ کوکنگ شو والی مثال بھی دے رہا تھا، وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس ڈش کو بنانے کے لیے آپ کو یہ کچھ اس میں ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ 4 چیزیں اس کے علاوہ پاس پڑی ہونی چاہیے تو ہانڈی بہت اچھی بنے گی. ایسا نہیں ہے میرے دوست. جو اس میں ڈلنی ہے وہ ساری انٹیگرل ہیں، اس کے بغیر کام نہیں ہونا. کچھ کلوز آپ جو باتیں آپ لوگوں نے صحیح کہی ہیں، میں ان کو درمیان میں سے پک کروں گا اور پھر بعد میں ریلیٹ کروں گا. کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. سر میں نے آنسر دینا ہے. سر مجھے بھی آنسر دینا ہے. جی آپ دے لیں. جی دیں آنسر. سر میں جی کومل آپ بولیے گا. کومل پہلے آپ بولیں. سر میرے خیال سے ڈائریکٹ مٹیریل وہ ہوتا ہے جس کی کاسٹ یونٹ آف پروڈکشن میں آرام ایزیلی آئیڈینٹیفائڈ ہو جائے، یعنی کہ سنگل یونٹ میں. شاباش یہ بچے، ہے. بہت اچھا. جی اب احتشام صاحب بھی بات کر لیں، پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جی احتشام. سر یہی میں نے کہنا تھا کہ پر یونٹ جس کی کاسٹ آئیڈینٹیفائی ہو سکے ڈائریکٹ مٹیریل. چلیں اب میں نے اسی لیے نا کچھ آپ کو ریڈنگ مٹیریل پہلے سے بھیجا ہوا، اور میں نے ابھی تک کوئی نیا ریڈنگ مٹیریل نہیں بھیجا. سلائیڈز بھیجی ہوئی تھی اور چیپٹر 1-2 کو میں نے ریفر کیا تھا، کتاب سے پڑھیا تھا، کتاب بھی اسی لیے شیئر کی تھی. حالانکہ وہ چیزیں میں نے خود ابھی ڈسکس نہیں کی تھی، لیکن میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کو پڑھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی ہو جائے گی. بٹ آئی اپریشیٹ یور رسپانسز. میں ذرا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں را مٹیریل وہ والا جو کہ کنوینئنٹلی اکنامیکلی 2 شرطیں لگا رہا ہوں میں، ذرا یہ بات سمجھ لیجیے گا. وہ والا مٹیریل جو آؤٹ آف دا لسٹ آف دوز مٹیریل جو کہ انگریڈینٹس ہیں جو چاہیے وہ انٹیگرل ہیں، وہ کوئی نان انٹیگرل والی بات نہیں ہے، سارے ضروری ہیں.
उन तमाम रॉ मटेरियल्स में से द मटेरियल विच इज़ कन्वीनियंटली, ठीक है, एंड इकोनॉमिकली, दो शर्तें हैं, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल के नाम से याद करेंगे। दो शर्तें लगाई हैं, ज़रा ये बात समझ लीजिएगा। हर वो मटेरियल जो, जैसे अभी बात हो रही थी कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, किसी के लिए डायरेक्ट और किसी के लिए इनडायरेक्ट हो सकता है, तो वजह क्या है कि किसी के लिए वो ट्रेसेबल और किसी के लिए वो ट्रेसेबल नहीं है, उन दो शर्तों के साथ, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। वापस चलते हैं इन मिसालों पे, ज़रा इनसे अब समझते हैं चीज़ को। जिनके माइक ओपन है वो अपना, मैं सवाल पूछूंगा फौरी तौर पर ज़रा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। एक लकड़ी का टेबल बनाना है, जो टेबल बनाना है, क्या हमें पहले उसका साइज़ तयन करना पड़ेगा या नहीं, कि साइज़ क्या होगा उसका, या जितना मर्जी बना लें? जी सर, करना पड़ेगा। एक साइज़ होगा ना? हाँ ना, बता दें। यस ओके, अगर उस साइज़ का हम एक टेबल बनाएंगे तो हमें फ़र्ज़ कर लें कि वो टॉप शीशे की नहीं है, टॉप भी लकड़ी की है। आमतौर पर जैसे यहाँ घरों में टेबल वेबल होता है, उस पर टॉप लकड़ी की नहीं शीशे की होती है। मैं कह रहा हूँ कि वो टॉप भी लकड़ी की है, तो अगर वो टॉप लकड़ी की है तो वो जो जितना लकड़ी का पीस वो चाहिए वो उस टेबल के साइज़ पे डिपेंडेंट है, यस या नो? यस यस सर। सर। ओके, अगर हम उसी तरह का एक और टेबल बनाना चाहें, उसी तरह का फिर एक और बनाना चाहें, साइज़ वही है, तो उसके लिए जितनी लकड़ी इस्तेमाल होगी वो मेजरेबल है या नहीं है? मेजरेबल है सर। मेजरेबल है। ओके, ट्रेसेबल है, मेजरेबल है फॉर अ सिंगल यूनिट, और शर्तें दो थी साथ, क्या? कि वो कन्वीनियंटली मेजरेबल हो, मीन उसके लिए को आपको रॉकेट साइंस ना खेलनी पड़े, कोई नए सिरे से एफर्ट ना करनी पड़े। सिंपल सा तरीका है कि अगर आप उस चीज़ को बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, जितनी एक पे इस्तेमाल हुई उतनी ही उस साइज़ का अगर एक और बनाएंगे उतनी ही उस पर होनी चाहिए, अगला बनाए तो उस पर भी उतनी ही होनी चाहिए। इसका मतलब वो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल, कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है, और दूसरी बात थी इकोनॉमिकली। अब ये इकोनॉमिकली भी ट्रेसेबल है, इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली, अगली मिसाल से हम इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। नेल्स की बात ज़रा करें, क्या बताएं कि एक जो वर्कर जो टेबल बना रहा होता है, वो टेबल बनाते हुए एक टेबल पे जितने नेल्स लगाता है, अगर उसी तरह का दूसरा बनाएगा तो उसमें भी गिन के उतने ही नेल्स लगाएगा, या ज़्यादा कम, या ज़्यादा कम भी हो जाते हैं? ज़्यादा कम हो जाते हैं। ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसका एक आसान तरीका ये है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं कि एक जितने कील लगें, एक जितने नेल्स लगें, फॉर एग्जांपल पहले पे 10 लगे हैं तो हम कहेंगे दूसरे पे भी 10 लगे, तो इसका हल है सादा सा, एक बंदा ले आते हैं, उसके सर पे खड़ा कर देते हैं कि भाई अगर ये 10 से ज़्यादा कील लगाने लगे तो इसके हाथ से हैमर पकड़नी है और इसी के हाथ पे दे मारनी है कि 11वां कील क्यों लगा रहा है। रुक जाएगा ना, कील बच जाएंगे हमारे, यस या नो? बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इकोनॉमिकल है हमारे लिए? वो इकोनॉमिकल से मुराद ये है कि जितने वो कील बचा के देगा हमें बंदा, उससे पैसे बचेंगे, नो डाउट बचेंगे, लेकिन क्या वो बंदा जो कील गिनने वाला सर पे खड़ा किया हुआ है उसको मुफ्त हायर करेंगे या पैसे देंगे हम उसको? पैसे देंगे। पैसे देंगे। उसको पैसे दे के हम कील बचा रहे हैं, कील बचाने से हमारे पैसे बच रहे हैं, हम ट्रेसेबल कर रहे हैं उस मटेरियल को कि वो एक यूनिट पे जितना लगा उतना ही दूसरे पे लगना चाहिए, कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान काम है, उसके सर पे बंदा खड़ा कर दें। लेकिन ये कन्वीनियंट तो चाहे हम उसको अपनी ज़ुबान में कह भी लें, हालांकि ये कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिकल हर सूरत नहीं है, बिकॉज जितने कील बचा के हम पैसे बचाएंगे उससे ज़्यादा पैसे हमें उस बंदे को देने पड़ जाएंगे इस चीज़ के लिए कि वो कील 10 से ज़्यादा ना लगने दे। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ग्लू आपने देखा हो कभी किसी कारपेंटर को काम करते हुए, वो काम करता है तो पहले ग्लू का पैकेट या वो बॉक्स ओपन करता है, एक टेबल बनाता है, उसके बाद फेंक देता है उस बॉटल को या उस पैकेट को। जब दूसरा बनाएगा तो दूसरा पैकेट शुरू कर लेगा, तीसरा बनाएगा तो तीसरा, ऐसा करेगा? ऐसा नहीं करता जनरली। जितना वो एक टेबल बनाने पे वो ग्लू अप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो दूसरे पे उससे ज़्यादा कर दे, कहीं वेस्ट भी हो जाता है। इसी तरह पेंट पॉलिश को ज़हन में लेके आए तो वो जो पॉलिश की जा रही है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो लकड़ी, प्योर लकड़ी का टेबल है
تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکڑی کے اندر مختلف شیڈز ہوتے ہیں. کچھ لکڑی ایک ہی اگر تنے سے نکلی کیوں نہ ہو, ایک ہی درخت سے کیوں نہ نکلی ہو, اس میں کہیں پہ وائٹ کلر ڈومیننٹ ہوتا ہے, کہیں پہ براؤن کلر ڈومیننٹ ہوتا ہے. تو جہاں پہ براؤن کلر ڈومیننٹ ہے شاید وہاں پہ کلر اپلائی کرتے ہوئے کلر یوزیج کم ہو, جبکہ جہاں پہ وائٹ کلر ہے وہاں پہ کلر یوزیج زیادہ ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. سو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ را مٹیریل ان تمام میں سے وہ را مٹیریل جو کنوینئنٹلی economically traceable ہے for a single unit of output, for a one unit of production, اسے ہم ڈائریکٹ مٹیریل کہیں گے, اور rest of those will be called as indirect material. تو ابھی تک جو ہماری مثال ہمیں سامنے لکھی نظر آ رہی ہے اس میں اپیرنٹلی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ جو ووڈ ہے وہ ہمارے لیے ڈائریکٹ مٹیریل ہے. میں ذرا اسی مثال کو اور آگے لے کے چلتا ہوں. ابھی میرے دوست نے بھی کہا تھا, اب اگین یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کارپینٹر, ہر فرنیچر بنانے والا, ہر فرنیچر مینوفیکچرر, اس کے لیے یہ اگر 4 انگریڈینٹس ہیں تو اس میں سے صرف ووڈ ہی ڈائریکٹ مٹیریل ہوگا, باقی کچھ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. باقی بھی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے سبجیکٹ ٹو کہ وہ ٹریسیبل ہو اکنامیکلی اور کنوینئنٹلی فار اے سنگل یونٹ آف آؤٹ پٹ. اب اس کو ذرا اس چیز سے سمجھیں, ہمیں آج کل مارکیٹ سے کچھ ریڈی میڈ فرنیچر مل جاتا ہے, بائی پارٹس ملتا ہے. جیسے آپ دیکھیں تو بچوں کے لیے کچھ ٹیبلز ہوتی ہیں, اسٹڈی ٹیبلز ہوتی ہیں بچوں کے لیے کچھ کارٹس ہوتی ہیں. میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے لیے. یس نو؟ جن کے مائک اوپن ہے جواب دیتے جائیے گا. جی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں یا نہیں ہوتی؟ یس سر ہوتی ہیں. ہاں اگر ہوتی ہیں تو یس کہیں, اگر نہیں ہوتی تو بالکل یقین نہیں کرنا. اپنے ذہن میں اگر لے کے آئیں مارکیٹ سے فرنیچر, اگر کوئی ٹیبل ہے بچوں کے لیے, اسٹڈی ٹیبل چیئر ہوتی ہے, یا کوئی راؤنڈ ٹیبل اور اس کے ساتھ بیٹھنے والی چیئرز ہوتی ہیں, وہ بائی پارٹس ملتی ہیں. اس کی ٹاپ علیحدہ ہوتی ہے, اس کی ٹانگیں علیحدہ ہوتی ہیں, وہ ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے, اور وہ آپ کو دے دی جاتی ہے کہ آپ اس کو گھر جا کے اسمبل کر لیں. اب آپ جب گھر لا کے اس کو اسمبل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو نیلز کے آلٹرنیٹ کے طور پہ سکروز ملے ہوتے ہیں, پیچ جسے آپ کہتے ہیں, سکروز ہوتے ہیں. آپ ان سکروز کی مدد سے اس ٹیبل کو بلڈ کرتے ہیں, بناتے ہیں, یا اس پاٹ کو یا جو بھی وہ پروڈکٹ ہے اس کو جوائن کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو نیلز کے آلٹرنیٹ کے طور پہ وہ سکروز لگے ہوئے ہیں, لگنے ہیں, ان کی جگہ کہ کہاں لگنے ہیں اور کتنے لگنے ہیں وہ سب ڈیفائنڈ ہے. آپ اس سے ہٹ کے کہیں اور پہ لگا ہی نہیں سکتے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے سر یہ. ہاں, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایسا فرنیچر مینوفیکچرر جو ایسا بائی پارٹس والا فرنیچر بنا رہا ہے اور وہ آگے سپلائی کر رہا ہے, اگر ان کو نیلز کی بجائے وہ ان سکرو سے اٹیچ کرتا ہے تو سکرو تو اس نے گن کے اتنے ہی لگانے ہیں, ایک میز پہ, دوسری پہ, تیسری پہ. Am I right؟ یس سر. یس سر. تو اس کا مطلب ایسی صورتحال میں نیلز کے آلٹرنیٹ کے طور پہ جو سکروز استعمال ہو رہے ہیں وہ کنوینئنٹلی اکنامیکلی ٹریسیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹریسیبل ہے. تو اس کا مطلب وہ اس بزنس کے لیے وہ ڈائریکٹ مٹیریل ہوگا یا انڈائریکٹ مٹیریل ہوگا؟ ڈائریکٹ مٹیریل. سمجھ پا رہے ہیں بات؟ سمجھ پا رہے ہیں بات؟ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ لکڑی ڈائریکٹ مٹیریل, ہم کہہ رہے ہیں جو جس بزنس میں جو اس کرائٹیریا کو چیز پورا کر لے گی وہ ڈائریکٹ مٹیریل کی کیٹیگری میں آ جائے گی. چلیں another example, شو میکنگ انڈسٹری, جوتا بنانے کا کوئی کارخانہ, کوئی بتا سکتے ہیں مجھے اگر کچھ انگریڈینٹس آپ لکھوا سکیں, زیادہ نہ صحیح, کوئی 1 2 3 4 اگر بتا سکے کون سے انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں فار میکنگ شو, جوتا بنانے کے لیے؟ جی لیدر. لیدر, اوکے, سول, جی اور تو کچھ نہیں نا چاہیے, ایک لیدر ہو, ایک سول ہو, جوتا تیار. جوتے کا پینٹ سر. جوتے کا پینٹ. کلر. تو آپ بہت اگلی لیول پہ پہنچ گئے ہیں. جس کلر کا چمڑا ہوگا پہلے وہ چمڑے سے جوتا بننے دے, پالش اینڈ پہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جوتا بننے دیا نہیں, مطلب آپ نے تو کھڑی ہوئی گائے کو رنگ کر دیا ہے. آپ نے کہا کھڑی ہوئی گائے کو رنگ کر لیں, اسی کلر کا جوتا بن جائے گا. گلو وغیرہ. جی گلو چاہیے, اور کچھ چاہیے؟ تھریڈ تو نہیں چاہیے, دھاگا
धागा तो नहीं चाहिए सर? चाहिए। चले, बड़ी मेहरबानी। आप अभी जूता मज़ीद ना बनाएं, इससे बेशतर के जूते की बजाय कुछ और बन जाए। तो बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स अभी तक आपने बताए हैं, मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, और भी हो सकते हैं। एनीवेज, तो ये लेदर चाहिए, सोल चाहिए, ग्लू। अब किसी बहुत बड़े ब्रांड को ज़हन में लेके आए, बाटा का नाम अगर आपने सुना हो या सर्विस का नाम सुना हुआ है, खुदा न खास्ता। यस सर। मैं उन ब्रांड्स का जिक्र कर रहा हूँ जो कमोबेश तमाम जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उसमें पाए जाते हैं जी। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया, वो पता नहीं सवाल ना करना चाह रहे हो। नुमैर, सादत, नजम जी, यू आर अलाउड टू टॉक, बोलें जी। आप में से कोई सवाल है? जी सर, मेरा नाम नुमैर है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल सर ना सॉफ्टवेयर भी ये इतने आ गए हैं कि वो खुद ब खुद ये सारा कुछ शाबाश जी, बिल्कुल ठीक है, वो ना बिल्कुल सारा कुछ जी, बता देते हैं। बिल्कुल सही है वो। जी 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 जी, आप बोलें। जी सर, मैं ना खुद इंटरनल में ना डंडोत सीमेंट है, उधर मैंने ना 1.5 साल काम किया है। जी ठीक खुद है मैंने जी स्टोर में ना बैठ कर बकायदा सारी वर्किंग ना की है सर। तो वो सर सारा कुछ उधर डिफाइन ही होता है। चलें, अच्छी बात है। मैं उसी चीज़ की तरफ असल में लेके आना चाह रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता उस जो प्रिसीजन होती है ना, वो हर बिजनेस में नहीं है। ये जिस बिज़नेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह अगर फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत प्रिसीजन होती है। यानी अगर आप जो रॉ मटेरियल उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं किसी मेडिसिन को बनाने के लिए, उसमें 19-20 करेंगे तो प्रोडक्ट या तो बनेगी नहीं या सत्यानाश हो जाएगा। जिस तरह आपने सीमेंट इंडस्ट्री की मिसाल दी है ना, तो इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी उसकी एक लाइफ है। वो लाइफ तभी कायम रह सकती है, मतलब अगर हम कहें कि उसके हार्डनेस ज़्यादा करने के लिए आप उसके अंदर कोई एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा कर दें, तो हो सकता है वो बोरी के अंदर, थैले के अंदर पड़ा ही वो सीमेंट जम जाए। तो इसलिए प्रिसाइज करना पड़ता है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। मैं जो नेचर ऑफ बिजनेसेस अभी बता रहा हूँ, मैं ये आम जो हमारे सामने विजिबल हैं, जो हमें नज़र आते हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो जो प्रिसाइज नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं उसमें बड़े आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज क्राइटेरिया वहाँ पे भी यही है। आपने कहा ना सॉफ्टवेयर की मदद से, तो मैं बता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल के अंदर वहाँ पे मिलीग्राम्स, मिली लीटर्स के अंदर कुछ केमिकल्स को मिक्स किया जाता है तो मेडिसिन बनती है। ऐसे ही होता है। जी जी बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब अगर उसका 19-20 भी हो गया, या तो बंदा फड़क के मर जाएगा जनाब, या फिर बच जाएगा। इसलिए जितना प्रिसाइज नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से मटेरियल की जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो मर्ज करना है, मिक्स करना है, उस पर जितनी प्रिसीजन रिक्वायर्ड है वहाँ पे वैसे ही एक्यूरेट मैकेनिज्म भी डेवलप किए जाएंगे। हम देसी मिसाल, आंखों के सामने वाली मिसाल से समझ रहे हैं, क्राइटेरिया समझ आ गया तो फिर हम किसी बहुत प्रिसाइज बिजनेस के अंदर भी वही बात कर रहे होंगे कि वो इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो, चूँकि जैसे आपने कहा सॉफ्टवेयर वगैरह भी अवेलेबल हैं। मैं इनफैक्ट जो मिसाल देने लगा था, इस मिसाल का ताल्लुक भी उसी प्रिसीजन से था, इसीलिए मैं इस मिसाल की तरफ आया, तो आपको भी समझ आ जाएगी। लेट मी कंप्लीट इट। 2-3 बातें मैं इसमें कर लूँ। जी जी प्लीज़। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, नमाज का टाइम हो गया, फिर बाद में कराची में भी हो गया है। जी सर 35 मिनट हो गए, आपने कहा था 35 मिनट। अच्छा जी, कराची में हो गया है। कराची वाला कोई दोस्त बता सके? सर अभी 5 मिनट रहते हैं। चलें बस 1 मिनट, ओके बस 1 मिनट के 1-1.5 मिनट दे दें, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोग की नमाज़ पढ़ लें। ओके, मैं जो बात कर रहा हूँ जनाब वो इस तरफ आ जाए। आपने कहा जी जो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, जूता उसमें लेदर, सोल, ग्लू, थ्रेड है। आप ज़रा विजुअलाइज़ करें, बहुत बड़े ब्रांड, जैसे मैंने बाटा सर्विस की मिसाल दी है, अगर आप इससे बहुत बड़े ब्रांड्स भी होंगे, मैं जनरली जो सबके लिए नॉन ब्रांड्स हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। आमतौर पे इन बिजनेसेस की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादातर ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं। ऑटोमेटेड का मतलब मशीनों पे सारे काम हो रहे हैं। अगर आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शूज़ को ध्यान में लेके आएँ तो पहले लेदर को कट किया जाता है। लेदर को कट किया जाता है। आप अपना जूता जो आपने भी पहना हो, जो फॉर्मल शू है, अगर आप देखें तो उसके मुख्तलिफ पीसीज होते हैं जिनको ज्वाइन किया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए। उस थ्रेड को यानी पहले शू की शेप के अंदर वो लेदर को ज्वाइन किया जाएगा,
اور پھر اس کو پیسٹ کیا جائے گا ود دا ہیلپ آف گلو اینڈ تھریڈ آل دیٹ ود دا سول. یہ سارا کام ہے. میں اور بھی ہوتے ہوں گے پروسیسز, میں صرف جنرلی آپ کے سامنے شو میکنگ پروسیس کو ایکسپلین کیا. بٹ لیٹ اسٹارٹ ود لیدر کٹنگ. اگر لیدر کٹ کرنا ہے تو یہ جتنی یہ بڑے بڑے پروڈکشن یونٹس ہیں باٹا سروس وغیرہ والے, اگر آپ ان میں دیکھیں گے تو مختلف, ایک تو نمبر 1 ایک ماڈل ہے شو کا. اگر ایک ماڈل ہے تو اس ماڈل پہ جتنا لیدر لگنا ہے دوسرے ماڈل پہ اتنا لیدر نہیں ہو سکتا, زیادہ کم لگ رہا ہو. نمبر 2, ایک ماڈل کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سائز ہے جوتے کا. اس سائز کے جوتے پہ جتنا لیدر لگنا ہے دوسرے پہ ہو سکتا ہے اس سائز سے زیادہ. ظاہری بات ہے سائز چینج ہوگا تو لیدر چینج ہو جائے گا. تو پہلے ہم ایک ڈیفائن کر لیتے ہیں, ایک سائز ہے ہمارا, ایک ماڈل ہے, اسی ماڈل اسی سائز کا جوتا بنانا ہے باٹا نے اور ریپیٹڈلی بنانا ہے. تو ان کا پروسیس اگر میکانائزڈ ہے, مشینوں پہ کام ہوتا ہے, تو پہلا کام لیدر کٹنگ کا ہے. لیدر ایک سانچہ ہے, سائز کے حساب سے, شیپ کے حساب سے وہ لیدر کٹ ہوگا. اور لیدر کٹ ہو جانے کے بعد میکانائز پروسیس کے اندر وہ جو پارٹس ہیں ان کو جوائن کیا جائے گا ود دا ہیلپ آف دیٹ تھریڈ. اسٹچنگ ہوگی اس کی, اور اسٹچ ہونے کے بعد الٹیمیٹلی وہ سارا کے سارا پروسیس ہونے کے بعد جوتا نکلے گا. میں صرف وہ لیدر کی بات بتا دوں کہ کیا لیدر کسی ایک شو کو بنانے کے لیے اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل ہے یا نہیں ہے؟ یس سر, ہے ٹریسیبل. اوکے, ڈائریکٹ ہو گیا. تھریڈ یس سر, ٹریسیبل ہے. اکنامیکلی, اب جس مثال کو ہم سامنے رکھ کے چل رہے ہیں یہ ہے باٹا سروس, ان کے اندر یہ اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل ہے بیکاز اسٹچنگ مشینوں کے ذریعے ہو رہی ہے. ایک پیر ختم ہوگا تو جتنا دھاگا یوز ہوگا, ایک پیر کو اسمبل کرنے کے لیے, اسٹچ کرنے کے لیے, دوسرا پیر بھی لگے گا, دوسرا جوتا بھی لگے گا اسی سائز کا, اسی ماڈل کا, اتنا ہی دھاگا لگے گا. اگر یہاں تک رک جائیں. اب اس کو کمپیئر کریں, ہمارے ہاں کچھ کنونشنل یا ٹریڈیشنل شوز ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں. اگر آپ نے نام سنا ہو خصے کا, پنجاب میں رہنے والے شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں. اسی طرح اگر آپ پشاور سے بھی کوئی لوگ موجود ہیں, وہ جو ہمارے خان صاحب چپل وپل پہنتے ہیں, پی ایم صاحب جو ہیں, تو وہ چپل بھی عام طور پہ وہ مشینوں پہ بھی بن جاتی ہے لیکن لوگ پریفر کرتے ہیں وہ ہینڈ میڈ ہو. اسی طرح یہ جو ٹریڈیشنل شوز ہیں اگر آپ ان کو ذہن میں لے کے آئیں تو ان کو ہینڈ میڈ بنایا جا رہا ہے. اگر وہ ہاتھوں پہ بنایا جا رہا ہے تو لیدر کی حد تک تو بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا ہی استعمال ہوگا, لیکن کیونکہ سائز ڈیفائنڈ ہے اس کا. لیکن اگر آپ کبھی اس شو بنانے والے کو دیکھیں, کابلر کو, جب جوتا بنا رہا ہے تو تھریڈ جس سے وہ جوتے کو جوائن کر رہا ہے, اگر آپ غور کریں گے تو جتنا تھریڈ وہ ایک پہ استعمال کرتا ہے, اگر آپ اس کو سٹچ کرتا ہوا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کوئی ایک طرف سے سوئی لے کے جاتا ہے, دوسری طرف سے نیچے اس نے دھاگا چھوڑا ہوتا ہے, اس سے وہ ٹائٹ کرتا ہے گیرا, اور پھر اگلی دفعہ سوئی لے کے جاتا ہے, اینڈ سو آن. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا دھاگا اینڈ والا, نیچے والا ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے ایک نبا سا دھاگا چھوڑتا ہے اور جوائن کر کے پھر کام شروع کر دیتا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے وہ دھاگا سرپلس بچ جاتا ہے اور اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے بیکاز وہ چھوٹا سا پیس ہوتا ہے. تو جتنا تھریڈ وہ ایک شو کو بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے, اسی ماڈل اسی سائز کا دوسرا شو بنانے کے لیے بھی اتنا تھریڈ استعمال ہونا چاہیے, لیکن ہو نہیں رہا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب انڈسٹری سمجھیں ایک ہے شو میکنگ انڈسٹری, وہ ہینڈ میڈ ہے, وہ میکانائز ہے, اس پہ وہ تھریڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ میٹیریل ہے باٹا سروس وغیرہ والوں کے لیے. لیکن وہ جو ہینڈ میڈ شو میکنگ انڈسٹری ہے وہاں پہ وہی تھریڈ ڈائریکٹ نہیں بلکہ کیا ہے, انڈائریکٹ میٹیریل ہے. تو کرائٹیریا سمجھ آنا چاہیے. ہم تھریڈ مینوفیکچرنگ شو میکنگ انڈسٹری کے اندر ہر صورت میں تھریڈ کو ڈائریکٹ میٹیریل نہیں کہیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس بزنس کے لیے وہ میٹیریل یوز ہو رہا ہے اس بزنس کے اندر کیا وہ اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل ہے. اگر اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل ہے تو وہ ڈائریکٹ میٹیریل ہے, ادروائز دیٹ از کالڈ ایز انڈائریکٹ میٹیریل. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ تو لیٹس ہیو اے بریک فار پریئر, نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد جوائن کرتے ہیں, 5-7 منٹ کی بریک کے.
ایک ساتھ نا. گولی کھا لے ختم ہو دو ہوتا ان کا ہائی دیتا، اس لیے میں نے کہا بغیر چیک کے ان کو گولی کھلا دی. وہ اصل میں میڈل کام نہیں کرتی اس کی نا. ہاں یہ تو صحیح تھا، صدر سے منگایا تھا، سفیان نے لا کے دیا تھا، صحیح تھا. Hello.
جی عدنان ظفر آپ بات کر سکتے ہیں. نجم. جی سر السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر نجم. سر جیسے آپ نے برانڈیڈ شوز کی ایگزامپل دی تھی ہمیں. جی جی. کیونکہ ہم نے ایف سی ایم اے میں تو صرف اتنی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ جو چیز ٹریسیبل ہے وہ ڈائریکٹ مٹیریل، جو ٹریسیبل نہیں ہے وہ انڈائریکٹ مٹیریل ہے. ٹھیک ہے. تو سر اگر ہم باٹا یا سروس کی بات کریں تو اس میں تو ظاہری بات ہے جو سائز انہوں نے بنانا ہے ان کا ایک فارمل وے ہوگا، جتنا تھریڈ لگنا ہے جتنا گلو لگنا ہے ان کو ایک پراپر پتہ ہوگا. جی صحیح. اس میں تو پھر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنا مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ میں آ جائے گا. جی آئے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. سارے مٹیریلس کا ڈائریکٹ ہونا از ناٹ اے پرابلم، یہ پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. میں ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بھی جی کہ آپ کا بیسیکلی آپ جو بھی ہم سمجھا رہے ہیں کیا میں صحیح سمجھا ہوں کہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ڈیپینڈس آن انڈسٹری؟ انڈسٹری نہیں میرے دوست. جی جی سر. ہم نے کرائٹیریا جو لے کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب دیکھیں نا انڈسٹری تو سیم تھی شو میکنگ. انڈسٹری سے مراد تو شو میکنگ انڈسٹری ہے نا. تو جو ہینڈ میڈ شوز بنا رہے ہیں وہ بھی شو میکنگ ہے، جو یہ بڑے برانڈز شوز بنا رہے ہیں یہ بھی شو میکنگ انڈسٹری ہے. انڈسٹری تو سیم ہوگی. اگر سیم انڈسٹری ہے تو پھر تو تھریڈ دونوں کے لیے ہی ڈائریکٹ ہونا چاہیے یا دونوں کے لیے انڈائریکٹ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک مینوفیکچرر کے لیے وہ ڈائریکٹ ہے اور دوسرے کے لیے وہ انڈائریکٹ ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ انڈسٹری سیم والا کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا کیا ہے کہ اگر وہ مٹیریل کنوینینٹلی اور اکنامیکلی ٹریسیبل تو تھا. آپ نے کہا جی آپ نے کہا ٹریسیبل، تو میں نے کہا اکنامیکلی اور کنوینینٹلی ٹریسیبل ہونا چاہیے. دو شرطیں لگائی ہیں. یہ جو میں نے وہ کیل والی مثال دی تھی وہ کیلوں کو گنا جا سکتا ہے. وہ پینٹ پالش جو لگایا جا رہا ہے، جو گلو لگایا جا رہا ہے، ہم اس کو بڑا کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں مزید اور کاسٹ انکر کرنا پڑے گی جو ہمارے لیے اکنامیکل نہیں ہے. اب ذرا اس بات کو ایک اور اینگل سے سمجھیں. اکنامیکل پہلے اکنامیکل کو میں سمجھا لوں پھر آپ اپنا سوال کر لیجیے گا. دیکھیے ایک شاپ اونر ہے، فرض کر لیں اس شاپ پہ 20,000 روپے کا مال پڑا ہوا ہے، اسٹاک پڑا ہوا ہے 20,000 کا. اس کو ڈر ہے چوری نہ ہو جائے اور وہ چوری سے بچنے کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتا ہے 50,000 روپے پہ. تو بتائیں کیا بہتر ہے، چوری ہو جائے؟ چوری ہو جائے سر. چوری ہونے سے 20,000 روپے کا خرچہ ہوگا، جبکہ 50,000 روپے اس کو بچانے پہ لگا رہے ہیں. تو یہ اکنامیکل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے وہ جو اکنامیکل میں مٹیریل کی آئیڈینٹیفیکیشن میں بتا رہا ہوں، دیکھیں کیل ٹریس کرنا یا تھریڈ ایگزیکٹلی کتنا لگانا ہے، وہ جو ہینڈ میڈ شو بنانے والا ہے اس کو پابند کرنا وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اکنامیکل نہیں ہے. اور دوسری بات وہ کنوینینٹ بھی نہیں ہے. مطلب جب آپ کسی بندے کو فری ہینڈ جو مینوفیکچرر ہے نا، ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے کام کرنے کی. اگر میں ہینڈ میڈ شو بنا رہا ہے، آپ اس کو کہنے یہ دھاگا تم اتنا، وہ کہے گا میرا ہاتھ ہی نہیں کھل کر چل رہا ہے، میں چیز نہیں بنا پاؤں. سو مائی رسپانس از دیٹ. جی اب آپ کر لیں کوئی اور بات. میں بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سٹائل پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے کہ کون سا مٹیریل. مینوفیکچرنگ سٹائل سے مطلب آپ کوئی ایسی چیزوں کو کیوں یاد رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایسے نہ یاد رکھیں. جب یہ کرائٹیریا بن گیا کہ کوئی بھی مٹیریل جس بھی انڈسٹری میں جس بھی نیچر آف بزنس کے اندر اگر وہ ٹریسیبل ہوگا اکنامیکلی کنوینینٹلی تو ڈائریکٹ ہوگا، بات ختم ہوگی. اب وہ نیچر ہو وہ نیچر نہ ہو، اس کو چھوڑ دیں. مطلب آپ اس چیز کو سمجھیں گے. چلے میں آپ کو نا انڈسٹری ایک کے اندر رہ کے 100 مثالیں مل جاتی ہیں. اگر آپ یہ جو بڑے بڑے ہمارے یہاں فوڈ برانڈز ہیں، لائک یہ جو فاسٹ فوڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو فاسٹ فوڈ بناتے ہیں ان کی ایک ریسیپی ہے بھائی. اب اس ریسیپی سے 19-20 نہیں کرتے وہ. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ 19-20 کریں گے، مطلب جیسے وہ پزا بنا کے ایک فلیور کا بیچ رہے ہیں، ہم نے آج پزا کھایا جس فلیور کا، کل کھائیں تو وہ ریسیپی میں 19-20 ہو تو وہ فلیور وہی نہیں ملے گا، تو ہم شاید اس چیز کو پریفر نہ کریں. تو ان کا فلیور تو 100% سیم ہوتا ہے. تو وہ سیم ہونے کی ریزن ان کے پیچھے ریسیپی کا لاک ہونا ہے کہ وہ ریسیپی ایز اٹ از استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، ہم گھر میں بنا رہے ہیں وہی پزا بن جائے گا، لیکن ہم آج بنائیں گے تو آج کچھ اور طرح کا بنے گا انشاءاللہ، اور کل بنائیں گے تو کل کسی اور طرح کا بن جائے گا. سمجھ پا رہے ہیں بات؟ تو نیچر بزنس کی انڈسٹری کی قسم اس سے نہیں. اگر وہ ٹریسیبل ہے اکنامیکلی کنوینینٹلی ایک یونٹ کے لیے
تو وہ کسی بھی نیچر آف بزنس میں کسی بھی انڈسٹری میں وہ ڈائریکٹ ہوگا. اب ابھی جیسے میرے دوست وہ سیمنٹ انڈسٹری کی بات کر رہے تھے, اب اس بات کو سمجھیں, جیسے آپ نے کہا کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کے لیے تو تقریباً تمام پروسیسز اگر میکانائزڈ ہیں ان کے لیے تو ہر چیز ٹریسیبل ہوگی. ہاں ہر چیز ٹریسیبل ہوگی, تو کوئی فرض تھوڑا ہے کہ انگریڈینٹ میں سے کوئی ڈائریکٹ مٹیریل ہونا اور کچھ کا انڈائریکٹ ہونا ضروری ہے, فرض نہیں ہے. اگر فرض ہوتا تو پھر تو ہم ان کو ایک کیٹیگری میں ہی رکھ لیتے ہیں نا. اب اس بات کو میں نے ابھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے مثال دی تھی, جو میڈیسن بنا رہے ہیں ان کے جتنے بھی مٹیریلز ہیں بھائی وہ بالکل پریسیژن کے ساتھ جو ٹریسیبل ہے. آپ میڈیسن کی ڈوزیجز مل جاتی ہیں. ایک آپ پاکستان میں ایک وہ کیپسول یا میڈیسن چلتی ہے آگمنٹن کے نام سے, سنا ہے نام؟ جی سر, اینٹی بایوٹک ہے. تو وہ آگمنٹن وہ 250 mg میں بھی ملتی ہے, وہ 500 mg بھی ملتی ہے, وہ 1000 mg میں. سمجھ پا رہے ہیں بات؟ کیا ان کے اندر ایک جیسا وہ ڈل رہا ہے انگریڈینٹس کا کمپوزیشن؟ نہیں, ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ پھر اس کا مطلب جو ڈفرینٹ ہوتا ہے تو, لیکن اگر ایک طرح کی وہ چیز کے اندر زیادہ کم کر دیں گے تو میڈیسن کی اسپیسیفیکیشن ہی خراب ہوگی, بندہ ہو سکتا ہے بچنے کی بجائے انتقال فرما جائے. تو اس لیے پریسیژن ہوتی ہے. اگر ایسے بزنس کی بات کریں گے تو ہر میٹیریل اکنامیکلی ٹریسیبل ہے, اور ہر میٹیریل اگر اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل ہے تو سارے ہی ڈائریکٹ ہیں, کوئی انڈائریکٹ نہیں ہے. انڈائریکٹ کا ہونا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. جی ویلکم. شاہد صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں, کر لیں جناب. جی نجم صاحب اپنے ہینڈ اوور کر لیں. شاید آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز. نہیں جی, شاہد صاحب نہیں کرنا چاہ رہے. تو عدنان ظفر آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, کر لیں. چلیں بس وہ احتیاطی طور پہ ہینڈ ریز کیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے, تو بس پھر کیا کیا جا سکتا ہے. وہ بھی آپ کا ڈائریکٹ مٹیریل ہوگا, انڈائریکٹ نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ مٹیریل. سر بہت ہی نا کنفیوز کر رہے ہیں بیسیکلی. یہ کون سا آپ بات کر رہے ہیں جناب؟ جی سر. جی کون سا فرما رہے تھے؟ سر وہ گروپ میں میسج آیا تھا سرمد اقبال کا, تو وہ کہہ رہا تھا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. اچھا جی, تو میں وہ سن رہا تھا, میرا مائک آن تھا. اچھا چلیں, آپ نے ان کو کنفیوژن دور کر دی نہیں تھی. وہ آپ سے پڑھ رہے ہیں, ہم سے تو نہیں پڑھ رہے. وہ نہیں سر, آپ سے پڑھ رہے ہیں. وہ اب ان کا میسج آ گیا کہ کلیئر ہو گیا. چلیں بڑی مہربانی. میں سمجھا وہ آپ سے زیادہ ٹیوشن لے رہے ہیں, میرے سے پڑھ ہی نہیں رہے. نہیں سر, وہ شرماتا ہے ذرا, اس کا مائک آن کروا کے پوچھے ان سے. چلے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب شرمانا پڑے گا, تو انہیں کہیں وہ ساری شرماہٹ اس دن کے لیے رکھ لیں, ابھی نہ کریں. ٹھیک ہے, چلیں. اینی ویز اب تھوڑا ٹائم کی کریٹیکل ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ ریکال کر سکیں تو آپ نے شاید لیبر کے بارے میں بھی اسی طرح سے سنا پڑا ہے کہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. ایک ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کہلاتی ہے اور ایک انڈائریکٹ لیبر کاسٹ کہلاتی ہے. اگر کرائٹیریا کی بات کریں گے تو کرائٹیریا وہی کا وہی رہے گا. وہ ورکر جن کا ٹائم ٹریسیبل ہے ایک سنگل یونٹ بنانے کے لیے, ایسی ورکرز کو جو پیسے دیے جا رہے ہوں گے اس کاسٹ کو ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کہا جائے گا. اور جس کا ٹائم ایک یونٹ بنانے کے لیے اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل نہیں ہے, تو اس کو جو اس کے بدلے میں پیسے دیے جا رہے ہیں وہ انڈائریکٹ لیبر کے ذمے میں آئیں گے. اب میں جنرل چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بات کو سمجھاؤں گا. پریکٹیکل جو ایگزامپلز ہیں لیٹر آن کسی اسپیسیفک انڈسٹری کی بھی بات کی جا سکتی ہے, بٹ اگر جنرلی سمجھیں تو جیسے ہمارے ہاں یہ جو لائک جو ٹیلر ماسٹرز ہوتے ہیں, ٹیلر جو کپڑے سی رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 90% کام تو شاید خود کرتے ہیں, لیکن ایک ایسا کام ہے جیسے بٹن ٹانکنے والا ہے, یا اگر وہ فیمیل ڈریسز ہیں تو ہیمنگ وغیرہ کا کام ہے, وہ 90% کیسز میں انہوں نے اس کام کے لیے کوئی اور ورکر رکھا ہے. چھوٹا کہہ لیں آپ اس کو, مختلف نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے, تو وہ اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ وہ اس کام کو پورا کرے گا. اگر اور اس طرح وہ جو پینٹ پالش کی مثال لے رہے ہیں, جو فرنیچر بنانے والے کی بات ہو رہی تھی, وہ اسمبل کرنے والا کام جو کور ورکر ہے, اسکلڈ ورک فورس ہے, وہ جو کام کر رہا ہے, وہ جتنا ٹائم لگا کے ایک ٹیبل کو
संभल करता है वो तो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है, लेकिन अगर वो पेंट पॉलिश ज़्यादा या कम लगता है ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट वुड कि वो काली है या वो वाइट वुड है, कभी ज़्यादा पेंट लग जाता है कभी कम लग जाता है, तो इसी तरह वो अगर जो पेंट करने वाला है उसका टाइम भी कभी ज़्यादा लग जाता है कभी कम लग जाता है। आप अगर अपने घर में या ऑफिस में जहाँ पे बैठे हैं और साथ भी इसी तरह का कोई रूम मौजूद हो, तो जो वॉल आपकी शेयरिंग वॉल है 2 कमरों के दरमियान, उसका साइज़ सेम होगा दोनों कमरों की तरफ। तो अगर आप उस वॉल को पेंट करवाएं फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम द अदर साइड, तो यू विल सी कि जो वर्कर है वो एक जितना टाइम नहीं लगाएगा, बिकॉज वो सम टाइम पेंट करके पीछे मुड़ के एक दफ़ा ज़रा क्रिटिकल निगाहों से देखता है, उसको लगता है कि कहीं पे कमी रह गई है तो वो 1-2 ब्रश और अप्लाई कर देता है, और कहीं पे उसको लगता है पेंट करने के बाद कि नहीं जनाब ये परफेक्ट है, तो शायद वो कुछ और अप्लाई ही नहीं करता। तो कीपिंग दिस इन माइंड कि जैसे मटेरियल इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो सकता है, तो जो ट्रेसेबल होगा वो डायरेक्ट होगा। इसी तरह वो वर्कर जिसका टाइम किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो, वो डायरेक्ट लेबरर होगा, और उसको जो पैसे दिए जा रहे होंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, एंड वाइस वर्सा जो इनडायरेक्ट लेबर है वो चीज़ जो किसी वो टाइम लेबर का जो एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है। अब इस बात को अगर आप मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये कुछ मिसालें तो हमने दी, कुछ आप पढ़ेंगे तो मज़ीद आपके जहन में हो सकता है सवाल है, हम उसको एलेबोरेट भी कर देंगे। लेकिन अभी जैसे एक दोस्त ने सवाल किया तो उनको ये डिटेल में जवाब दिया गया, दिस डजंट मीन कि ये नेसेसरी है कि जितने इंग्रेडिएंट्स जैसे हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं उसमें से कुछ का डायरेक्ट होना ज़रूरी है और कुछ का इनडायरेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। सारे ही अगर किसी इंडस्ट्री नेचर के हिसाब से इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हैं तो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। और इसी तरह अगर तमाम वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो अगर मैकेनाइज काम हो रहा है, सुपरविजन का काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ के अंदर वर्कर की जो पंचन होता है, जो बंदा करता है काम, उसका टाइम भी इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हो सकता है। अगर वो सारा लोगों का टाइम ही इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है तो भाई वो डायरेक्ट लेबर होंगे और वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ज़िम्मे में आएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें तो प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर देयर आर सर्टन पीपल, जैसे आप सुपरवाइज़र की बात कर लें, जो सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है, वो तमाम प्रोडक्ट्स पे इक्वली टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। रीज़न, कोई एक वर्कर ऐसा होगा जो चीज़ बना रहा है वो बड़ी प्रिसीजन के साथ बड़ी एक्यूरेटली चीज़ बना रहा है, तो उसको सिर्फ सरसरी सा देख के सुपरवाइज़र आगे निकल जाता है। लेकिन दूसरा वर्कर जो है वो थोड़ा सा निकम्मा वर्कर है, तो वो निकम्मा वर्कर उस पर थोड़ा सा टाइम रुक के लगाना पड़ता है, बार बार उसको जाके चेक करना पड़ता है। तो वो जो सुपरवाइज़र को पैसे मिल रहे हैं वो उसकी सैलरी अगर उसका टाइम निकालें तो क्या वो तमाम प्रोडक्ट्स पे इक्वली स्पेंड किया गया, तो जवाब नहीं में होगा। अगर वो टाइम उसका आइडेंटिफाइबल नहीं है कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली, तो फिर वो डायरेक्ट लेबर नहीं बल्कि इनडायरेक्ट लेबर के ज़िम्मे में आएगा। और जो थर्ड बात यहाँ पे लिखी हुई है फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अब इस बात को समझने के लिए हमें जो समझना है मेरे साथ रहिएगा। सवाल आपके मैं लेता हूँ, जो उन्होंने हाथ खड़ा किया है ज़रा मेरे साथ रहिएगा जी। ये जो मैंने ब्लू किया है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इस बात पर ज़रा रुक के समझें। ये दो वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हैं फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट। कोई एक सिंगल चीज़ बनाने के लिए दोनों के दोनों ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल हैं, एक यूनिट पे कितने लगते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली उस वर्कर का टाइम ट्रेसेबल नहीं है। तो लाइक वाइज ये जो तीसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहा गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस है। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फाइन, उन इंग्रेडिएंट्स को कन्वर्ट करने के लिए वर्कर चाहिए, वो वर्कर डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बट वी नीड अ प्रॉपर प्रोडक्शन प्लेस जहाँ पे प्रोडक्शन कैरी की जा रही होगी। जिस जगह पे प्रोडक्शन कैरी की जा रही होगी वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे यूटिलिटी बिल आपको देना पड़ता है, बिजली का बिल। वहाँ पे आपने शायद कोई वॉचमैन रखा हो, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे जो मशीनरी लगी हुई है वो चीज़ें बनाते हैं, तो वो मशीनरी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो क्या वो मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो हुई है वो कितनी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से हुई है, वो इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है? तो जवाब नहीं में होगा। वो जो बिजली का बिल उस फैक्ट्री का अदा किया जा रहा है,
کیا وہ کسی ایک سنگل یونٹ بنانے کے لیے ایگزیکٹلی کتنا بجلی کا بل ہمیں بھرنا پڑا، کیا ہمیں وہ اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل ہے؟ تو جواب نہیں میں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ فیکٹری اوور ہیڈز یا انڈائریکٹ میٹیریل اور انڈائریکٹ لیبر جو ہم نے ابھی لیبل دیا، ان تمام کے اندر ایک فیچر کامن ہے کہ یہ سارے وہ ایکسپینسز ہیں جو ایک سنگل یونٹ بنانے کے لیے اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے جس کو یلو کلر کیا ہے، انڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈز، یہ سارے کے سارے اصل میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اب ذرا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سے پوچھا جائے کہ فیکٹری اوور ہیڈز کیا ہیں، تو فیکٹری اوور ہیڈ سے مراد چونکہ فیکٹری ایکسپینسز بن رہا ہے، اور ہم نے جہاں سے بات شروع کی فیکٹری ایکسپینسز کا مطلب مینوفیکچرنگ ایکسپینسز، اور ہم اسی چیز سے کنفیوز ہوئے کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کے ہی تو یہ تینوں ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ تینوں ایلیمنٹس جو مینوفیکچرنگ کاسٹ کے ہیں، اس کے اندر اگر مینوفیکچرنگ اوور ہیڈز کا مطلب بھی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ اس کو ہم نے اگر ریکٹیفائی کرنا ہے، دور کرنا ہے، تو یہاں سے ہمیں کلیریفائی کرنا پڑے گا مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ سے مراد تمام مینوفیکچرنگ ایکسپینسز ہیں، all manufacturing expenses which are incurred in the factory but other than two کون سے والے ٹو جو یہاں پہ بلو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی مینوفیکچرنگ ایکسپینسز ہیں، یعنی ڈائریکٹ مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر۔ So all manufacturing expenses which are incurred in the factory for the sake of production but other than direct material and direct labor, they are called as manufacturing overhead یا فیکٹری اوور ہیڈ یا پروڈکشن اوور ہیڈ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ سے کیا مراد ہے، تو مینوفیکچرنگ کاسٹ سے مراد اگر مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہم لکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ را میٹیریل کی بجائے جو لکھنے کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ ہے، لیبر کاسٹ کی بجائے جو لکھنے کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے، بیکاز ڈائریکٹ میٹیریل ڈائریکٹ لیبر کے علاوہ، ان دو کے علاوہ جتنے بھی مینوفیکچرنگ ایکسپینسز پروڈکشن پروسیس کے لیے انکر ہو رہے ہیں، ان تمام کو مینوفیکچرنگ اوور ہیڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک ایکسپینس نہیں ہے، یہ لسٹ آف ایکسپینسز ہے۔ اسی میں پھر انڈائریکٹ میٹیریل بھی فال کرے گا، اسی میں انڈائریکٹ لیبر بھی فال کرے گی، اسی میں پروڈکشن سٹاف جو کام کر رہا ہے، سپروائزری سٹاف، اس کی سیلری فال کرے گی، اسی میں فیکٹری کا رینٹ بھی فال کرے گا، اسی میں مشینری پروڈکشن پلانٹ وغیرہ جو مشینری ہے اس کی ڈیپریسیشن بھی فال کرے گی، اسی میں یوٹیلیٹی بلز فیکٹری کے وہ بھی فال کریں گے، اسی میں اگر آپ نے فیکٹری بلڈنگ کی انشورنس کرائی ہے وہ فال کرے گی، اینڈ آل دیٹ لسٹ آف ایکسپینسز، ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہم اگر سمرائز کرتے ہیں تو مینوفیکچرنگ کاسٹ سے مراد تمام طرح کے مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ سے مراد تمام طرح کے مینوفیکچرنگ ایکسپینسز جو کہ فیکٹری میں انکر ہو رہے ہیں، بٹ ادر دین دیز ٹو، ڈائریکٹ مٹیریل اینڈ ڈائریکٹ لیبر، ان دونوں کو ہم نے علیحدہ کر دیا، اور ان دونوں کو علیحدہ اسی لیے کیا کہ یہ دونوں اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل ہیں، اور باقی جتنے کے جتنے ہیں وہ ایک سنگل یونٹ کے لیے اکنامیکلی کنوینئنٹلی ٹریسیبل نہیں ہے، چاہے وہ انڈائریکٹ مٹیریل ہو، چاہے انڈائریکٹ لیبر ہو، چاہے وہ فیکٹری کی بجلی کا بل ہو، چاہے وہ فیکٹری کا رینٹ ہو، اینڈ آل دیٹ۔ تو ان تمام کو مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کے نام سے یاد کریں۔ یہاں تک بات اگر سمجھ آئی ہو، کچھ لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے اگر تو، جی کس نے ہینڈ ریز کیا؟ جی نمیر صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ارتضیٰ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا یہ جو ڈائریکٹ لیبر کے اندر کہ یہ سر یہ جو کہ یہ ڈائریکٹر نا ریمونیشن اور مینیجر کی یہ سیلری آتی ہے، کیا وہ کہ یہ ڈائریکٹ کہ یہ لیبر میں؟ اچھا چلیں میرے دوست ذرا بات کو سمجھ لیجیے گا، آپ ذرا ہولی ہولی میری بات کو سنیے گا۔ آپ کا سوال آگے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جینٹل مین، آپ جو ایکسپینس کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھنا یہ ہے کیا وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے یا نان مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے۔ اگر وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے تو پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے وہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے یا وہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ میں فال کرے گا۔ آپ نے فرمایا ڈائریکٹرز کا ریمونریشن، تو جو ڈائریکٹرز ریمونریشن ہے وہ پروڈکشن کاسٹ نہیں ہے، وہ تو نان مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، وہ تو آپریٹنگ کاسٹ ہے۔
اور آپریٹنگ کاسٹ میں آپ نے دو طرح کی کیٹیگریز پڑھی ہوئی ہیں, سیلنگ اینڈ مارکیٹنگ ایکسپینسز یا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. تو ڈائریکٹرز کا کام بزنس کی ایڈمنسٹریشن کرنا ہے, تو ڈائریکٹر کو جو ریمینریشن دیا جا رہا ہوتا ہے وہ 99% کیسز میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہوتا ہے نیچر وائز, ٹھیک ہے. لیکن فیکٹریز کے اندر عام طور پہ چیز کی پر یونٹ کاسٹ کو بڑھانے کے لیے, تاکہ لوگوں کو پروڈکٹ کا پروفٹ مارجن کم نظر آئے, وہ سارے ایکسپینسز اٹھا کے چارج کر دیے جاتے ہیں پروڈکشن کاسٹ کو, وہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ میں یا کہیں پہ بھی ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن وہ طریقہ کار درست نہیں ہے, چونکہ ہم نے کہا یہ ہم نے پبلکلی رپورٹنگ کے لیے اسٹیٹمنٹس نہیں پڑھنی, ہم پڑھیں گے انٹرنل. ہمیں خود تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کاسٹ اصل میں پروڈکشن کے لیے لگی ہے یا نہیں لگی, تاکہ ہمیں اپنی چیز بنانے کی کاسٹ کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو جو اگر آپ ڈائریکٹر وغیرہ کو ریمونریشن دے رہے ہیں تو ٹیکنیکلی وہ پروڈکشن کے لیے کاسٹ نہیں ہے. میں نے بولا جو فکرہ ٹائٹل یہ ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ, یہ وہ کاسٹ ہے جو مینوفیکچر کرنے کے لیے فیس کرنا پڑتی ہے. مینوفیکچر کرنے کے لیے انگریڈینٹس چاہیے, مینوفیکچر کرنے کے لیے بندہ چاہیے, مینوفیکچر کرنے کے لیے ایک پروڈکشن پلیس چاہیے جہاں پہ وہ ایکسپینسز لگیں گے. اس کے لیے وہ ڈائریکٹر نہیں چاہیے, ڈائریکٹر کا کام بیک اینڈ پہ مینیج کرنا ہے. جی کلیریفائی ہوگا جی آپ کو؟ سر اور ویجز کے بارے میں نمیر صاحب پہلے اپنا سوال کر رہے ہیں. جی نمیر صاحب آپ کی آواز ذرا ڈسٹورشن ہے. اور سر جو ویجز آ رہی ہیں کہ جو جی ویجز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ویجز کس کو کہتے ہیں؟ سر جو ٹھیکے پر بننے مزدور نہ رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اچھا ذرا یہ تھوڑی سی نا مس کانسیپشن ہے تھوڑی سی نمیر صاحب, آپ کی آواز میں بھی ڈسٹورشن ہے. میں تھوڑا بہت جو سمجھا اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ جو مس کانسیپشن ہے نا کہ ویجز وہ ہوتی ہیں جو آپ کسی وہ بندے کو دے دیتے ہیں جو پروڈکشن کا کام کر رہا ہے یا سامان اٹھا رہا ہے, ویجز اس کو بھی ملتی ہیں. مجھے آپ کو اگر ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی جو پیسے مل رہے ہیں وہ ویجز کہلاتے ہیں. ٹیکنیکلی انہیں سیلریز اینڈ ویجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, بٹ اینی ویز وہ پیسے ہی ہیں ہماری سروسز کے بدلے میں. تو آپ نے جن کو بھی ویجز کا نام دیا ہے, جو بھی آپ کے ذہن میں, آپ پہلے یہ دیکھیں وہ کس بھائی کو ادا کی جا رہی ہیں. اگر وہ بھائی پروڈکشن پروسیس کے اندر کام کر رہا ہے تو بھائی پروڈکشن پروسیس کے اندر کام کرتے ہوئے اگر اس کا ٹائم ایک یونٹ بنانے کے لیے ٹریسیبل ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کے زمرے میں آ جائے گا. اگر وہ والی ویجز ایسے بندے کو ادا کی جا رہی ہیں جس کا ٹائم ایک یونٹ بنانے کے لیے ٹریسیبل نہیں ہے, تو پھر انڈائریکٹ لیبر کے زمرے میں آئیں گے اور وہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کا حصہ بن جائیں گے. جی اس کے علاوہ کسی اور نے بھی سوال کرنا ہے تو کوئی کر لیں. عظما نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی تلاش کرنا کافی مشکل کام ہے. جی عظما آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. جی عظما یو آر الاؤڈ ٹو ٹاک, آپ اپنا کوشچن کر لیں. جی عظما کین یو ہیئر اس؟ کیا سن سکتی ہیں آپ مجھے؟ آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جیسے مطلب آپ نے بتایا تھا ایک چیئر ہمیں بنانی ہے, اس کے انگریڈینٹس ہے 4, تو اس جی کے بعد میں نے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے آپ لوگوں کے مشورے سے 4 لکھے تھے. جی 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 سر میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مزید اس میں لکھا تھا ڈرل مشین, پالشر اور جی ہیمرز. وہ تو سر ہم نے وہ انگریڈینٹس نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے سر بالکل وہ انگریڈینٹس نہیں ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اکاؤنٹنگ لینگویج میں ان کو کوئی نام دیں گے, مطلب کسی طرح سے جی یہ کاؤنٹ ہوں گے؟ یہ تو ایسٹس ہے نا آپ کے اکاؤنٹنگ لینگویج میں. فائنینشیل اکاؤنٹنگ اگر آپ نے سنا پڑا ہو تو ایسٹس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو فیوچر آپریشنز میں بینیفٹ دے. وہ جو ڈرل مشین ہے یا وہ جو پالشر لکھا تھا یا واٹس ایور, آپ اس مشینری کا ذکر کرتے ہیں, کیا وہ اس پروڈکٹ کو بنانے کے بعد اس نے انتقال کر جانا ہے اس مشین میں؟ کیا وہ مشینری اس پروڈکٹ کے اندر ہی مرج ہو جانی ہے, استعمال ہو جانی ہے؟ تو جواب نہیں ہے. وہ فیوچر میں ہمیں یوز بینیفٹ دے گی. تو ہر وہ چیز جو فیوچر میں بینیفٹ دیتی ہے اسے ایسٹ کہتے ہیں. ہاں اس ایسٹ کو یوز کر کے آپ پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس ایسٹ کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ آپ کا مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے. وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ, پوری مشین نہیں, اس مشین میں جتنی ڈیپریسیشن ہمیں فیس کرنا پڑی پروڈکشن پروسیس کے لیے, وہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کے ضمن میں آئے. Is that clear? یس سر, تھینک یو سر.
جی ویلکم. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی کون صاحب؟ کوئی بھی نہیں ہے. چلیں جی دیٹس گریٹ. اچھا چلیں اب میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اور آخری بات آج آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے بعد کل یا جو نیکسٹ ویک ہماری کلاس ہوگی اس میں فارملی ہماری ڈسکشن ہونی ہے بریک ایون انالیسس کے حوالے سے. آپ کی کتاب پہ 5واں پرابیبلی یا 6واں چیپٹر ہوگا. کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس کے نام سے چیپٹر ہوگا. یہ سلیبس کا ایک پرٹیکولر ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات سٹارٹ کرنی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک جتنی باتیں ہوئی اور جو سلائیڈز بھیجی گئی ہیں ان کو ڈیٹیل میں گو تھرو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ چیپٹر 1-2 کتاب کا تھیوریٹیکلی اپنی بیس ساؤنڈ کرنے کے لیے پڑھنا ہے. میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا سن لیجیے گا. کل ہم نے 3 طرح کے بزنسز کا ذکر کیا تھا. اف یو ریمبر یہ 3 طرح کے بزنسز تھے، ٹریڈنگ، مینوفیکچرنگ اور سروسز بزنس. تو ہم ساری کہانی تو مینوفیکچرنگ بزنس سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وائی وی آر گوئنگ ٹو ناٹ گوئنگ ٹو سٹارٹ وتھ ٹریڈنگ بزنسز یا سروسز بزنس. ہم مینوفیکچرنگ بزنس سے کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ اور یوزلی ایک مسکنسیپشن ہے کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ صرف اور صرف اپلائی ہوتی ہے، یا کاسٹ اکاؤنٹنگ جسے آپ کہتے ہیں صرف اپلائی ہوتی ہے تو یہ مینوفیکچرنگ بزنسز پہ اپلائی ہوتی ہے. تو جواب نہیں میں ہے. ہم نے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مینیجرز کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے جس سے آرگنائزیشنل آبجیکٹو کو اچیو کیا جا سکے. اور آرگنائزیشن کا آبجیکٹو پروفٹ میکسیمائزیشن تھا. تو ہر کوئی پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہتا ہے. کیا ایک ٹریڈر پروفٹ کو میکسیمائز نہیں کرنا چاہتا؟ تو جواب یس میں ہے. کیا ایک مینوفیکچرر پروفٹ کو میکسیمائز کرنا نہیں چاہتا؟ نہیں کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب. اور اسی طرح سروسز بزنس، تو ایوری ون از ٹرائنگ ٹو میکسیمائز دا پروفٹس آف دا بزنس. تو اگر ہر کوئی کوشش کر رہا ہے تو ہر ایک کو اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے یا ریونیو کو میکسیمائز کرنا ہے. اور اگر کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے تو ان کو یہ ساری کاسٹ کو منیمائز کرنے کا کاسٹ یہ کون سی ہے اور ان میں سے کس کو کیسے منیمائز کرنا ہے اس کا طریقہ کار کا پتہ ہونا چاہیے. ہم نے ٹریڈنگ بزنس سے اس لیے سٹارٹ نہیں کیا یا سروسز بزنس سے اس لیے سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ ٹریڈنگ بزنس یا سروسز بزنس میں صرف یہ والی کاسٹ جسے آپریٹنگ یا نان مینوفیکچرنگ کاسٹ کہا جاتا ہے صرف یہ فیس کرنا پڑتی ہے. اگر ہم صرف اسی کو سیکھیں گے تو اسی کو منیمائز کرنے کی ٹیکنیک سمجھ پائیں گے، بٹ اس کو ہم بعد میں مینوفیکچرنگ بزنس پہ اپلائی نہیں کر پائیں گے بیکاز مینوفیکچرنگ بزنس کے اندر مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی فیس کرنا پڑ رہی ہے. سو اگر ہم براڈر پرسپیکٹو میں مینوفیکچرنگ بزنس سے ساری چیزیں لرن کرتے ہیں تو ہم مینوفیکچرنگ کاسٹ کو بھی سمجھ جائیں گے، اس کو منیمائز کرنے کی ٹیکنیک بھی سمجھ جائیں گے، اور نان مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی سمجھ جائیں گے اور اس کو منیمائز کرنے کی ٹیکنیک بھی سمجھ جائیں گے. دین لیٹر آن وی کین اپلائی اٹ ٹو اینی کائنڈ آف دا بزنس. یہ جتنی باتیں سو فار ہوئی ہیں یہ کم و بیش اسی طرح کے انداز میں آپ کی پاور پوائنٹ سلائیڈس پہ لکھی ہوئی ہیں. ان کو ضرور پڑھیں، اپنے سوالوں کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں آئیے گا بیکاز یہ ویکینڈ ہے. تھوڑا سا ٹائم لگائیں، کتاب سے چیپٹر 1-2 پڑھیں، اور اگر ان ایڈوانس پڑھ کے آئیں گے تو کتاب جو آپ کو سینڈ کی گئی ہے اس کتاب کے اندر کاسٹ والیوم پروفٹ ریلیشن شپ انالیسس کے نام سے سی وی پی انالیسس یا بریک ایون انالیسس کے نام سے چیپٹر ہے، اس کو پڑھیے گا. ہم اس کے نتیجے میں آپ کو اگلے لیکچر میں فارملی بات سٹارٹ سر کریں وہ گے اس کے حوالے سے. سلائیڈ اور بکس مجھے مل سکتی ہے کہ نہیں سر؟ میں جی مل سکتی آ ہیں جی، جائیں کیوں نہیں مل سکتی. آپ لاہور سے ہیں کہ نہیں سر، کراچی سے؟ فیصلہ آباد سے. آپ فیصلہ آباد سے ہیں. میرے دوست آپ کلاس گروپ میں ایڈ نہیں ہوئے؟ نہیں سر. اب ہو جائے نا ایڈ. فیصلہ آباد سے کوئی اور بندہ ہے؟ چلیں میں آپ کو نمبر نوٹ کروا رہا ہوں، نمبر نوٹ کریں، اس پہ میسج بھیجیں، میں آپ کو کیو آر کوڈ بھیج دیتا ہوں، آپ گروپ کو جوائن کر لیں. اور گروپ کو جوائن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پھر وہ مٹیریل ہم سافٹ فارمیٹ میں شیئر کر چکے ہیں، آپ کو وہ مل جائے گا. جی سر اپنا 03342568111 03334256811. ٹھیک ہے جی. ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں. آپ اس نمبر پہ بھی میسج کر کے گروپ کو جوائن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی نمبر ہے 0346 جی 03464819424. ٹھیک ہے جی.
جی جناب. اور غلام عباس صاحب کے علاوہ ناصر رضا آپ کر لیں بات جلدی سے. سر میں نے پوچھنا تھا یہ جو بک ہے نا اصل میں نے کافی فائنڈ کیا ہے لاہور میں, تو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ مجھے ملی نہیں ہے. بھائی بک ڈپو سے پتہ کیا ہے اور ایک دو اور وحید سے جگہ سے مل پتہ جائے کیا. گی, وہ میں نے وحید پتا سے کیا مل جائے گی. نہیں ہے اس کے پاس. وحید کے پاس ہوگی, کیوں نہیں ہونی یار. وحید کو اچھا جا کے میں نے میرا نام بتائیے گا, وہ جہاں سے بھی پیدا کرنی ہوگی پیدا کر کے دے گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا سر, ڈن ہو گیا. تھینک ٹھیک ہے. کتاب کا نام کیا ہے پتہ چل گیا ہے؟ یو. مینیجریل اکاؤنٹنگ جو آپ نے وہ شیئر کی ہے نا ہاں گروپ جی, میں. ہاں جی, گیریزن بائی گیرے گیریزن. ٹھیک ہے, بائی گیرے, ہاں جی وہ گیریزن میں. نورین کی کتاب ہے. وحید کو کہیے گا, اور اگر نہ آپ کی بات ہو تو اسے کہ میرے سے بات کر لے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک, وہ میں خود ہی اسے کہہ دوں. میرے سے کر لے گا بات. اس کے پاس کتاب ہوگی. آج کل چونکہ تھوڑا سا یہ لاک ڈاؤن کے چکر کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ایشو چلا ہے نا, ہو سکتا ہاں ہے جی اسٹاک میں اس ٹائم نہ پڑی ہو, بٹ وہ ارینج کر دے گا آپ. ٹھیک ہو گیا. چلو ٹھیک ہو گیا سر. تھینک جی, یو. گڈ لک ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ ویک. ٹل دین اللہ حافظ.